ہم نے پچھلا لیکچر جو ختم کیا تھا وہ کامن سینسز پہ ختم کیا تھا کہ کم و بیش تمام جانوروں میں جو بنیادی حسیات ہیں، مطلب دماغ ہے، وہ ظاہر ہے کہ حسیات کو پروسیس کرنے کا سسٹم ہے، وہ کم و بیش تمام جانوروں میں کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حشرات اور جو فقاری جانور ہیں جنہیں ہم ورٹبریٹس کہتے ہیں، جن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ان میں برین یعنی دماغ موجود ہوتا ہے. کچھ بہت سمجھ لیجئے کہ قدیم جانور کہہ لیجئے، یا جو بہت سادہ جانور ہیں جیسے جیلی فش ہے یا اسپونجز ہیں، ان میں دماغ نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر جانوروں میں دماغ ہوتا ہے، رائٹ. تو دماغ جو ہے وہ سینس پرسیپشن کا یا سینسز کو پروسیس کرنے کا طریقہ ہے، جہاں پہ تمام سینسز جو ہیں وہ پروسیس ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے سینسز کی بات کی تھی، ٹیسٹ، ویژن، ہیئرنگ یعنی سننے کی حس، چھونے کی حس، دیکھنے کی حس، سونگنے کی حس، یہ تمام حسیات تمام جانوروں میں کامن ہے. اور آج تو ہم ابھی ارتقاء کے شواہد پر ہی بات کریں گے، لیکن مستقبل کے لیکچرز میں ہم ان میں سے ہر سینس کے ارتقاء پر تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے. جیسے ہیئرنگ ہے یا ویژن ہے یعنی نظر ہے، دیکھنے کا جو ہماری قابلیت ہے اس کا ارتقاء کیسے ہوا، سونگنے کی قابلیت، چکھنے کی قابلیت، ان یا چھونے کی قابلیت، ان کا ارتقاء کیسے ہوا اور ان کے شواہد کیا کیا ہیں، رائٹ. تو آج ہم بات کریں گے. پچھلی دفعہ ایک سوال آیا تھا آنکھ کے ارتقاء کا، کہ اس کا ہمیں اتنی پیچیدہ ہے اور وہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو آئندہ ایک لیکچر میں ہم پورا ایک لیکچر آنکھ کے ارتقاء پر تفصیل سے بحث کریں گے، لیکن میں بالکل مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا تھا آج باقی لیکچر پر جانے سے پہلے کہ آنکھ میں جو دیکھنے کا پروسیس ہے وہ بنیادی طور پر ایک پروٹین کی ایک کلاس ہے، یعنی قسمیں ہیں پروٹین کی جنہیں آپسنس کہا جاتا ہے. اور ان آپسنس کا ارتقاء 3 ارب سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے کہ یونی سیلولر آبجیکٹس یعنی جو یک خلوی جو انواع ہیں، بیکٹیریا ہیں یا جو یوکیریوٹس میں بھی یک خلوی یوکیریوٹس ہوتے ہیں، ان میں یہ آپسنس، یہ پروٹینز موجود ہیں. اور یہ یک خلوی جانور بھی روشنی کے وجود یا عدم وجود یعنی دن اور رات میں تفریق کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنی حرکات تبدیل کر سکتے ہیں. تو آپسنس یعنی جو لائٹ سینسیٹیو پروٹینز ہیں، ان کے بارے میں ہم پتہ ہے کہ وہ 3 ارب سال پہلے موجود تھیں. پھر جب ملٹی سیلولیرٹی کا ارتقاء ہوا تو اس میں پھر یہ تھا کہ اس میں بہت سادہ جو ملٹی سیلولر آبجیکٹس جو آج بھی وہ جانور موجود ہیں، ان میں جن میں کوئی اعصابی نظام نہیں ہے، دماغ بھی نہیں ہے، لیکن ان میں سکن میں یعنی ان کی جلد میں ایک پیچ ایسا ہے جہاں پہ لائٹ سینسیٹیو خلیے ہوتے ہیں، اور ان خلیوں میں وہی آپسن پروٹین ہے جو ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے. پھر اس سے تھوڑے سے پیچیدہ ہم جانور دیکھیں تو کچھ جانور ایسے ہیں جن میں یہ جو پیچ ہے فوٹو سینسیٹیو یعنی روشنی کے لیے سینسیٹیوٹی رکھنے کا جو پیچ ہے، یہ تھوڑا سا اس میں ایک گڑا سا بنا ہوتا ہے، یعنی ایک گروو ہوتا ہے اس میں. تو اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ اب روشنی اس طرف سے آ رہی ہے یا اس طرف سے آ رہی ہے، اس میں وہ جانور تفریق کر سکتے ہیں، یعنی وہ روشنی کی سمت معلوم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ایسے بھی جانور ملتے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، جن میں یہ گڑھا جو ہے یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر ایک سمجھ لیجئے کہ ایک جیل بن گیا ہے، فلوئڈ فیلڈ کیویٹی بن گئی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب روشنی جاتی ہے تو وہ منعکس ہوتی ہے، منعطف ہوتی ہے. جیسے لینس میں اگر آپ روشنی ڈالیں یا شیشے میں روشنی ڈالیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا راستہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس میں چونکہ لیکوڈ ہے، اس میں فلوئڈ ہے، اس کی وجہ سے روشنی کا راستہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ روشنی اکٹھا ہو کر اس کو جو فوٹو سینسیٹیو مٹیریل ہے اس پہ زیادہ فوٹون آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے جو فوٹون آ رہے ہیں وہ بھی بینڈ ہو کے یہاں پہ آ سکتے ہیں، یہاں سے جو آ رہے ہیں وہ بھی بینڈ ہو کے یہاں پہ آ سکتے ہیں. تو روشنی اکٹھا کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی اس میں. پھر ایسے جانور ہیں جن میں ان کے اوپر ایک سوراخ بن گیا جس میں ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیشو بن گیا اوپر. یہ ایسے بھی جانور موجود ہیں. یہ جو گھونگے وغیرہ ہیں ان کی آنکھ ایسی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں زیادہ پیچیدہ جانور ملتے ہیں جن میں باقاعدہ کورنیا ہے، لینز ہے. اس کے بعد پھر اور پیچیدہ جانور ملتے ہیں جن میں لینز کو فوکس کرنے کی قابلیت ہے. تو یہ تمام کے تمام جو سٹیجز ہیں آنکھ کے ارتقاء کی وہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ کہنا کہ آنکھ سادہ سے پیچیدگی کی طرف
सफ़र नहीं कर सकती, ये तो यानी आज के शवाहद से भी हमें पता है कि ये बात गलत है। और उसके अलावा फिर जो जीन्स हैं, जो आँख को बनाते हैं, यानी जो आँख में एक्सप्रेस होते हैं, वो जीन्स भी तमाम जानवरों में कॉमन पाए जाते हैं। अभी हम जीन्स पे आगे बात करेंगे। तो ये मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता था। आइंदा इंशाल्लाह एक लेक्चर में हम पूरा लेक्चर विजन के इर्तिका पर और विजन की जो वैरायटीज हैं उन पर बात करेंगे। तो पिछली दफा जो लेक्चर हमने खत्म किया था, तो वो हमने खत्म किया था उन शवाहद पर जो आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारे लिम्स हैं, हमारे जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है, हमारे मसल्स हैं, हमारे जो अंदरूनी अज़ा हैं, दिल है, फेफड़े हैं, वो हम सब देख सकते हैं, राइट। ये पूरे इंसानी जिस्म में नजर नहीं आते, लेकिन दूसरे जानवरों में हम उनको चीर फाड़ के ये अंदरूनी अज़ा ये हम देख सकते हैं। और ये हजारों साल से लोगों को मौजूद है कि ये अज़ा मुश्तरका है, लेकिन पहले लोगों को ये इल्म नहीं था कि ये मुश्तरका क्यों है। तो बहरहाल वो ऐसे शवाहद थे जो हम देख सकते हैं। अब हम आ रहे हैं आज उन शवाहद पर जो हमें साइंस ने पिछले 100-125 साल में बताए हैं। ये आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन ये इन्हें समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलर लेवल पे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो शवाहद हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। तो पहली जो चीज है वो तो हम बात करेंगे कॉमन मॉलिक्यूल्स की, कि जिंदगी में जो मुश्तरका मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो खैर हमने पिछली दफा जिंदगी के आगाज की बात की थी और हमने ये देखा था कि जिंदगी का आगाज तकरीबन 4 अरब साल पहले हुआ, लेकिन उससे पहले भी वो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे जो अब हमें पता है कि जिंदगी की बुनियाद हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे प्रोटीन्स बनती हैं, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स वो हैं जो डीएनए और आरएनए में इस्तेमाल होते हैं। लिपिड्स हैं जो जिनसे खलियों का खोल बनता है या बैरूनी दीवार बनती है, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन बनती है। शुगर्स हैं, शुगर वो मॉलिक्यूल हैं जिससे एनर्जी हासिल होती है किसी भी नौ में। तो ये सब के सब मॉलिक्यूल्स हमें इल्म है कि जिंदगी के आगाज से पहले भी मौजूद थे, और अब हमें इल्म है कि ये कायनात में बहुत सी जगहों पर मौजूद है। जो हमें रोशनी मिलती है मुख्तलिफ सैयारों से या सितारों से, उस रोशनी के स्पेक्ट्रम के तजिए से हम ये मालूम कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या केमिकल्स मौजूद हैं। उसके अलावा ज़मीन पर जो शहाबिये गिरते हैं उनमें वो तमाम के तमाम न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं और बहुत से अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं जो जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, राइट। तो बिल्डिंग ब्लॉक जिंदगी के कायनात में हर जगह मौजूद हैं। उसके अलावा फिर हमें पता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, पानी, हाइड्रोजन ये इस्तेमाल होते हैं। और ये जाहिर है कि ये गैर नामियाती मॉलिक्यूल हैं जो हर जगह मिलते हैं, यानी उन सैयारों पर भी मिलते हैं जहाँ पर कम से कम हमें अभी तक जिंदगी के कोई शवाहद नहीं मिले। जमीन पर भी गैर नामियाती प्रोसेसेस में, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में, नॉन बायोटिक केमिस्ट्री में भी ये मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल सब जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि जिंदगी के प्रोसेसेस में जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं वो इस कदर मुश्तरका हैं कि बाज़ औक़ात हैरत होती है कि एक बैक्टीरिया से लेके जो यानी 3 अरब साल से हमारे लीनिएज से अलग हैं, उनमें भी एन वही अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं। अब आपको शायद ये इल्म होगा, आप में कुछ लोग जो हैं वो तो बाकायदा केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपको इन चीज़ों का इल्म है कि अब तक हमें कम से कम 500 अमाइनो एसिड्स का इल्म है जो फितरत में पाए जाते हैं, वो ज़मीन पर हों या दूसरे गैर जो ज़मीनी अजसाम है वहाँ पे मिले हैं। अमाइनो एसिड्स फितरी प्रोसेस से बनते हैं और 500 से ज़्यादा दरियाफ्त हो चुके हैं, और यकीनन और भी होंगे जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। लेकिन उनमें से आप जिंदगी की कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो स्पॉन्ज हो, चाहे वो जेलीफिश हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो मैमल्स हों, उनमें यही 20 अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, राइट। तो अगर 500 से ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद हैं जो असूलन प्रोटीन बना सकते हैं, उनमें से हर 9 सिर्फ एन वही 20 अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल करती है जो हर 9 में पाए जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अभी तक कोई ऐसी लाइफ फॉर्म नहीं मिली जो इन 20
अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई और अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल करती हो। इसी तरह डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, राइट। अब हमें 150 के करीब न्यूक्लियोटाइड्स का इल्म है, जिनमें से बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स हमें शाहबियों में भी मिल चुके हैं। लेकिन आप जिंदगी की कोई भी फॉर्म ले लें, बैक्टीरिया से लेके हाथी तक और ब्लू व्हेल तक, उसमें आपको डीएनए में सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे और आरएनए में भी सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। और डीएनए और आरएनए में आपको शायद इल्म होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड मुख्तलिफ होता है। तो टोटल 5 न्यूक्लियोटाइड हैं, यानी 4 डीएनए में इस्तेमाल होते हैं, 4 आरएनए में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनमें एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो 5 न्यूक्लियोटाइड दुनिया की आप कोई भी जिंदगी उठा के देख लें, उसके आरएनए और डीएनए में वही 5 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अच्छा, आरएनए जो है वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर है जो हर किस्म की जिंदगी में मौजूद है। यानी डीएनए हर जिंदगी में मौजूद नहीं है, कुछ ऐसे समझ लीजिए कि बैक्टीरिया हैं जो आरएनए बेस्ड होते हैं। हमें बहुत सी ये जो वायरसेस होती हैं ये आरएनए बेस्ड होती हैं। तो ऐसी आपको लाइफ फॉर्म शायद मिल जाए जिनमें डीएनए नहीं होता, लेकिन आरएनए हर लाइफ फॉर्म में मौजूद है। हर बैक्टीरिया में अगर आरएनए उसके इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उनके जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें आरएनए यकीनन इस्तेमाल हो रहा होता है। और आरएनए की खूबी ये है कि ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है डीएनए की तरह, लेकिन इसके अलावा ये कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप कैटलिस्ट से वाकिफ हैं। जो केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते हैं उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं, जो यानी खुद बराह रास्त केमिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते या केमिकल जो रिएक्शन है उसमें हिस्सा नहीं लेते, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार बढ़ा देते हैं, उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। तो आरएनए कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करता है। उसके अलावा आरएनए फोल्ड भी हो सकता है, जैसे प्रोटीन्स फोल्ड होती हैं, इसी तरह आरएनए फोल्ड भी हो सकता है। इसलिए आरएनए बहुत बुनियादी स्ट्रक्चर भी बना सकता है। और आरएनए किसी भी लाइफ फॉर्म का हो, उसमें सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। आज तक कोई ऐसी लाइफ फॉर्म नहीं मिली जिसमें आरएनए में इन 4 के अलावा कोई न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होता हो। तो ये चीजें जो है ये कॉमन एक एंसेस्टर की निशानदेही करती हैं कि जिंदगी एक दफा शुरू हुई और उसके बाद फिर कॉमन एंसेस्टर से म्यूटेशंस के जरिए तब्दीलियां होती गई और वो लाइफ फॉर्म मुख्तलिफ होती गई। इसी तरह डीएनए अब हमें पता है कि यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन कैरियर है, यानी जेनेटिक कोड जिंदगी का वो डीएनए में स्टोर होता है। और कोई भी आप नौ उठा के देख लें, उसमें डीएनए में एन वही 4 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो कोडिंग मैकेनिज्म है, उस पर हम और तफसील में बाद में बात करेंगे। कोडिंग मैकेनिज्म यानी जो डीएनए में हम जो कहते हैं कि जीन्स हैं, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स प्रोटीन की रेसिपी है, यानी जीन्स ये बताते हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगी, राइट। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप जो है वो एक प्रोटीन को सिग्निफाई करता है। तो अब ये जो कोड है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, ये दुनिया के हर लाइफ फॉर्म में एग्जैक्टली एक सा है। उसके अलावा फिर आपको पता है कि लाइफ फॉर्म जितने भी हैं, कसीर खुलिये हों या खुलवी हों, वो खुलियों की दीवार बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं उन्हें लिपिड्स कहते हैं, चिकनाई के मॉलिक्यूल। जो एक साइड जो है मॉलिक्यूल की वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वो पानी से दूर जाने की कोशिश करती है। दूसरी साइड जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है, यानी वो पानी के पास रहने की कोशिश करती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि लिपिड के मॉलिक्यूल अगर पानी में हो तो वो फितरी तौर पर बाई लेयर्स बनाते हैं, यानी वो 2 लेयर्स बनाते हैं। आइंदा उन पे तफसील से बात करेंगे हम। यहाँ पे नुक्ता यही है कि ये बाई लेयर्स सिर्फ जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसकी, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुनियादी एक फोर्स है कायनात में, राइट। 4 जो बुनियादी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसमें से एक है। तो उसका मंतकी नतीजा ये है कि लिपिड्स के मॉलिक्यूल अगर पानी में हो तो वो छोटे छोटे बुलबुले, माइक्रोस्कोपिक बुलबुले बनाने लगते हैं, और यही बुलबुले जो हैं ये खुलियों की दीवारें हैं। उसके अलावा हर लाइफ फॉर्म दुनिया में कहीं आप किसी भी किस्म की जिंदगी उठा के देख लें, उसमें एनर्जी का जो मैकेनिज्म है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने का, एनर्जी स्टोर करने का, एनर्जी इस्तेमाल करने का जो मैकेनिज्म है, वो एक मॉलिक्यूल है जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, एटीपी कहा जाता है उसे, राइट। इसे यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ये इस कदर यूनिवर्सल है कि आज तक कोई
लाइफ फॉर्म जमीन पर ऐसी नहीं मिली जिसमें जो एनर्जी का जो मैकेनिज्म है उसके लिए ये मॉलिक्यूल इस्तेमाल ना होता हो, राइट? तो अब हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अगर तमाम की तमाम अनवा मुश्तरका जद से नहीं बनी तो ऐसा क्यों है कि हर नौ में एटीपी ही इस्तेमाल होता है, हालांकि और मॉलिक्यूल ऐसे बहुत से हैं जो असूलन एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पे कहीं बायोकेमिस्ट्री होगी, जहाँ पे कहीं मेटाबॉलिज्म होगा, जहाँ पे कहीं खलियों की कापियां बन रही होंगी, वहाँ पे आपको पता है कि डीएनए को रीड करने का मैकेनिज्म है वो हर खली में एक सा होता है। डीएनए की कॉपियां बनाने का, क्योंकि अगर आपको खलियों की कॉपी बनानी है तो उसके लिए, यानी खलियों ने तकसीम होना है तो उसके लिए डीएनए की भी कॉपी बनती है। तो डीएनए की कॉपी बनाने का जो मैकेनिज्म है वो हर खली में बिल्कुल एक सा है। और उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसे डीएनए पोलीमरेज कहा जाता है, वो हमारा जो जिस्म में खलियां हैं उनमें भी वही डीएनए पोलीमरेज है। एक जो बैक्टीरिया है जो अपनी कॉपियां बना रहा है, जो हमें इन्फेक्ट कर रहा है, उसके अंदर भी डीएनए पोलीमरेज वही काम कर रहा है जो हमारे खलियों में कर रहा है। इसी तरह आरएनए पोलीमरेज है जो डीएनए से आरएनए की कॉपी बनाता है, राइट? जब हम प्रोटीन बनाते हैं तो डीएनए की में जो जीन्स हैं जो प्रोटीन बनाने की रेसिपी हैं, वो पहले रीड करके उसकी एक आरएनए कॉपी बनती है। तो आरएनए कॉपी बनाने का जो मैकेनिज्म है उसे आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, राइट? तो वो हर कली में एक सा है। तो ये सब चीजें हमें ये इशारे देती हैं कि इन सब का आगाज कहीं एक बार हुआ और वहां से फिर ये सिलसिला चला, वरना अलग अलग अगर अनवा बनती तो इस बात का इम्कान सिफर है कि ये सब चीजें एक सी होती, राइट? तो ये तो कॉमन मॉलिक्यूल्स की अभी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, राइट? एनर्जी जब हम का मतलब हमसे मुराद जिंदा अजसाम, राइट? जिंदा अजसाम जब एनर्जी हासिल करते हैं किसी दूसरे जिंदा जिस्म को खाकर, जैसे हम जब खाते हैं ग़िज़ा जो भी खाते हैं, तो ये असल में हम जिंदा अजसाम ही खा रहे होते हैं, राइट? गोश्त खाते हैं तो वो जाहिर है कि जानवर थे जो जिंदा थे किसी ज़माने में, तो ये ज़िंदगी का वो प्रोडक्ट है गोश्त जो हम खाते हैं। लेकिन उसके अलावा जब हम गंदम खाते हैं तो गंदम भी पौधा है, पौधे से निकली है, राइट? वो जिंदा एक जिस्म है। वो हम आमतौर पे उन्हें जिंदा इस सेंस में नहीं समझते कि उनमें शऊर नहीं होता, इसलिए कि वो उनको कोई दर्द महसूस हो तो वो चीखते चिल्लाते नहीं है, तो हमें वो पौधे एक अलग सी फॉर्म लगते हैं। लेकिन हमने पहले डिस्कस किया था कि फंडामेंटल लेवल पे पौधे भी जिंदगी का ही हिस्सा है, क्योंकि इस तमाम जो मैकेनिज्म है वो सब एक से हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं जो ज्यादातर पौधों से मिलते हैं, ये हर लाइफ फॉर्म में इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। और इनको ब्रेक करने का जो तरीका, यानी उनसे फिर निज़ाम में तोड़ फोड़ करके उनसे शुगर्स बनाने का जो मैकेनिज्म है वो हर जगह एक सा है। साइटोक्रोम सी एक मॉलिक्यूल है जो हर खलिए कम से कम अगर आप अपने जिस्म की बात करें, हमारे जिस्म के हर खलिए में ये एक वो क्या कहते हैं उन्हें, मेरे ज़हन में वो नाम नहीं आ रहा, यूकैरियोट के ये जो पेचीदा खुलिए हैं, राइट, जिनमें होता है मरकज़ा होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, राइट? साइटोप्लाज्म में जो जहाँ पे एटीपी बनती है, राइट? वो मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, थोड़ी देर में आई एम श्योर के मेरे ज़हन में नाम आ जाएगा। उसके लिए एक मॉलिक्यूल अहम है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होता है, राइट? तो साइटोक्रोम सी हर खलिए में मौजूद होता है और ये न सिर्फ एनर्जी पैदा करने के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, बल्कि एक प्रोसेस होता है जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। जब खलियों में कोई गलती हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमारा जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम उन्हें खुद मार देता है। तो मारने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत से प्रोसेस है, उनमें एक प्रोसेस ये है कि उस खलिए को एक सिग्नल जाता है कि तुम्हें अब अपने आप को मारना है, तुम्हें खुदकुशी करना है, उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। तो एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोक्रोम सी एक मॉलिक्यूल है, उससे ये तकमील पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो जो लफ्ज़ मैं ढूंढ रहा था माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारा जो यूकैरियोटिक खलिए हैं उनमें एनर्जी जो बनती है वो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो सैकड़ों की तादाद में होते हैं एक खलिए में। उनमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जहाँ पे फिर ये एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, जो अभी मैंने जिक्र किया था कि वो एनर्जी की करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो वो पूरे जिंदगी के हर नौ में
साइटोक्रोम सी एग्जैक्टली एक तरह ही काम करता है। फिर अभी मैंने आरएनए की बात की थी, तो आरएनए के भी मुख्तलिफ फंक्शन है। आरएनए का स्ट्रक्चर तो एक सा होता है, लेकिन आरएनए के फंक्शन मुख्तलिफ होते हैं। एक mRNA है, मैसेंजर आरएनए। तो ये जो प्रोकैरियोटिक खुलिये हैं, उनमें डीएनए की जब कॉपी बनती है, तो डीएनए की कॉपी असल में ये जब कोई प्रोटीन बनना होता है, राइट, तो डीएनए में वो जीन्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने की रेसिपी है। तो जब जीन को प्रोटीन बनाना मकसूद होता है जीन से, तो उस जीन को पढ़ा जाता है, और वो पढ़ने का प्रोसेस ये है कि उस जीन को कॉपी करके एन उसी रेसिपी की एक mRNA बनाया जाता है, यानी आरएनए मॉलिक्यूल जो कि मैसेंजर के तौर पर काम करता है। क्योंकि याद रखिए कि डीएनए हमारा जो है वो खुलियों के मरकजे में होता है, यानी न्यूक्लियस में होता है, राइट। वहां से एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में फिर उससे प्रोटीन्स बनती हैं, तो इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और ये तमाम कसीर खुलवी जानवरों में mRNA का एग्जैक्टली एक ही काम है, और उनका जो मैकेनिज्म है कॉपी करने का और फिर खलिए के मरकजे से साइटोप्लाज्म में आने का, ये तरीका बिल्कुल एक सा है हर नौ में। उसके बाद फिर जब प्रोटीन बनाने का काम आता है, वो राइबोसोम्स एक और ऑर्गेनल है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है जहाँ पे एटीपी बनती है, जहाँ पे समझ लीजिए कि एनर्जी बनती है। एक और खलियों के कसीर खलवी जानवरों के जो खलिए हैं, यूकैरियोटिक खलिए जो हैं, उनके साइटोप्लाज्म में एक और ऑर्गेनल होता है जहाँ पे प्रोटीन बनती है, राइट, उसको राइबोसोम्स कहते हैं। तो ये राइबोसोम्स को जो प्रोटीन बनने के लिए अमाइनो एसिड्स दरकार होते हैं, तो टीआरएनए वो अमाइनो एसिड्स पकड़ पकड़ के लाता है, राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए वो मुहैया करता है, राइट। अच्छा, अब राइबोसोम जो है वो इटसेल्फ एक ऑर्गेनल है। जब कॉपियां बनती हैं खलियों की, तो जो ऑर्गेनल हैं उनकी भी कॉपियां बनती हैं। तो राइबोसोम की अपनी कॉपी बनाने के लिए इसका अपना आरएनए है, राइट। राइबोसोम जो है इसमें डीएनए नहीं होता, इसमें आरएनए होता है। इसे आरएनए कहते हैं, इन्हें राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो ये सब आरएनए जो हैं, ये मुख्तलिफ, इनके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सा होता है। तो ये तमाम के तमाम यानी हमारे पास मिलियंस ऑफ मल्टी सेलुलर स्पीशीज हैं, और हर मल्टी सेलुलर स्पीशीज में आरएनए के ये जो मुख्तलिफ फंक्शन हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और भी होते हैं, मैंने सिर्फ मोटे मोटे जो हैं उनका जिक्र किया है, ये तमाम खुलियों में एक से होते हैं। तो अब हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि ऐसा क्यों है कि ये तमाम हर जगह एक से होते हैं। अच्छा, ये तो मॉलिक्यूल्स की बात थी। अब हम आते हैं जीन्स पे। अब जीन्स क्या, जीन भी मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जीन्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन हैं मॉलिक्यूल्स के, राइट। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अज खुद मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स की एक समझ लीजिए लड़ी, वो जीन है जो फिर साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम को भी बताती है कि उसने ये प्रोटीन कैसे बनानी है, राइट। तो इन्हें हम जीन्स कहते हैं। तो अब जीन्स, पहली तो बात आपको शायद ये इल्म होगा कि डीएनए का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है जो एक्चुअली प्रोटीन एनकोडिंग करता है, राइट, उसे हम जीन कहते हैं। तो डीएनए का ज्यादातर हिस्सा जो है नॉन कोडिंग होता है, उस पर फिर कभी बात करेंगे हम। लेकिन कोडिंग हिस्से में जो प्रोटीन्स बनाने का जो कोड है, उनमें कुछ जीन्स ऐसे हैं जो हर कसीर खलवी जानवर में कॉमन है। हॉक्स जीन्स, हॉक्स जीन्स ये एक जीन नहीं है, ये क्लस्टर है जीन्स का। तो अभी पिछली दफा हमने बात की थी बायलैटरल सिमेट्री की, राइट, कि तकरीबन आज से कोई 800 मिलियन साल यानी 80 करोड़ साल पहले बायलैटरल सिमेट्री का आगाज हुआ। उस वक्त ये हॉक्स जीन्स का क्लस्टर इर्तिका पजीर हुआ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये एक जीन नहीं है, ये 8 जीन जो हैं एक लड़ी में प्रोए होते हैं और एक दूसरे के साथ होते हैं, और इनमें से हर जीन जिस्म के एक मखसूस हिस्से के लोकेशन की निशानदेही करता है। यानी एक हॉक जीन जो है वो ये बताता है कि खोपड़ी कहाँ बनेगी, एक बताता है कि वो गर्दन कहाँ बनेगी, एक बताता है कि धड़ कहाँ बनेगा, एक बताता है कि पर कहाँ बनेंगे, एक बताता है कि टांगे कहाँ बनेगी, राइट। तो ये मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्से हैं उनकी जगहों को स्पेसिफाई करते हैं, और ये हर कसीर खलवी जिस्म में, अगर हम वर्टेब्रेट्स की बात करें तो ये सिर्फ वर्टेब्रेट्स में नहीं, ये
تمام اینیملز میں، رائٹ، ہم نے بات کی تھی کہ پودے اور اینیملز مختلف ہوتے ہیں. ہر اینیمل کی اب بات ہو رہی ہے. ہر اینیمل میں یہ ہاکس جینز، نہ صرف وہ 8 ہاکس جین ہر اینیمل میں ہوتے ہیں، ان کی ترتیب بھی عین وہی ہے ہر جانور میں جو انسانوں میں کے ہاکس جین میں ہے، رائٹ. اب پھر وہ میں آپ کو یہ ایمفسائز کروں گا کہ انسانوں کی ہم بات کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم خود انسان ہیں، ہمیں انسانوں میں دلچسپی ہوتی ہے، ورنہ انسان اور باقی جانوروں میں مائکروسکوپک لیول پہ اور بایو کیمسٹری کے لیول پہ کوئی فرق نہیں ہے، رائٹ. تو لیکن چونکہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ انسان ہوتا ہے، اس لیے ہم بعض اوقات ہم انسان کو اس قسم کی ڈسکشن میں بھی ریفرنس بنا لیتے ہیں. تو نقطہ یہ ہے کہ تمام کثیر خلوی جانوروں میں، تمام اینیملز میں ہاکس جین کی تعداد ایک ہی ہوتی، 8 ہوتے ہیں یہ، اور ان کی ترتیب بھی تمام جانوروں میں ایک سی ہے. اور ایک فرق جو سمجھ لیجیے کہ بیکٹیریا میں اور جو کثیر خلوی جو ورٹیبریٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ ورٹیبریٹس میں، اکثر ورٹیبریٹس میں ہاکس جین کے 4 کلسٹر ہوتے ہیں. انسانوں میں تمام میملز میں 4 کلسٹر پائے جاتے ہیں جو مختلف کروموسومز میں ہوتے ہیں، رائٹ. لیکن یہ چاروں کلسٹرز میں ان جینز کی ترتیب بالکل وہی ہے جو ان جانوروں میں ہے. جیسے حشرات ہیں، ان میں صرف ایک کلسٹر ہوتا ہے، تو حشرات میں جو ان ہاکس جینز کی ترتیب ہے وہ بالکل وہی ہے جو ورٹیبریٹس میں ہوتی ہے. لیکن ورٹیبریٹس میں یہ جو کلسٹر ہے جینز کا، ان کی 4 کاپیاں ہوتی ہیں اور وہ مختلف کروموسومز میں ہوتی ہیں. تو یہ ہسٹوریکلی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک آبزروڈ فیکٹ ہے کہ جب ورٹیبریٹس کا ابتدائی ارتقاء ہوا اس وقت پورے کا پورا جینوم ڈپلیکیٹ ہوا اور پھر ڈپلیکیٹ ہوا. تو یہ یعنی ہر جین کی 4 کاپیاں بن گئی، اور وہ 4 ڈپلیکیشن آج تک تمام ورٹیبریٹس میں نظر آتی ہیں. تو یہ ہاکس جین کا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ورٹیبریٹس میں یہ 4 کلسٹر ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ صرف ہاکس جین نہیں ہے، بہت سے جینز ایسے ہیں جن کے 4 کلسٹر ہمیں تمام میملز میں نظر آتے ہیں، رائٹ. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہاکس جین اتنے ویل پریزروڈ ہیں اور اتنے بنیادی ہیں اسٹرکچر بنانے میں کہ ایک سپیشیز کے ہاکس جین لے کے دوسری سپیشیز کے ڈی این اے میں سپلائز کیے جائیں تو بھی وہ کام کرتے ہیں. یعنی چوہے کے ہاکس جین کو لے کر اگر ہم سمجھ لیجئے کہ یعنی ہم بالکل مختلف لائف فارم میں جا رہے ہیں، ایک ورٹیبریٹ کے ہاکس جین لے کے ایک چیونٹی کے جینوم میں ہاکس جین کی جگہ ڈال دیں تو بھی وہ صحیح کام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ صرف ڈیفائن کرتے ہیں کس جگہ کون سے لمب بنیں گے، رائٹ. تو اب وہ جو لمب سٹرکچر ہے وہ سر، آپ حشرات دیکھیں، حشرات کا بھی ایک سر ہوتا ہے، رائٹ. تو وہ سر کی جگہ ڈیفائن کرنے کے جین جو ہیں وہ تمام میملز میں نہیں، تمام ورٹیبریٹس میں نہیں، تمام کثیر خلوی جانوروں میں کامن ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جن جانوروں کا بظاہر، یعنی انسانوں کا یا جو ورٹیبریٹس ہیں ان کا حشرات سے بظاہر کوئی سملیرٹی نظر نہیں آتی، رائٹ. لیکن جینز کے لیول پہ ہاکس جینز اس قدر کامن ہے کہ چوہوں کے ہاکس جینز لے کر، اور آپ کو پتا کہ تجربات زیادہ تر چوہوں پر اور حشرات پر کیے جاتے ہیں، انسانوں پر ظاہر ہے کہ وہ ان ایتھیکل ہوگا، ایسے تجربات انسانوں پر نہیں کیے جاتے. لیکن انسانوں کے جینز جانوروں میں ڈال کے یہ تجربات کیے جا چکے ہیں کہ وہ جانوروں میں اسی طرح کام کرتے ہیں. آگے اور ان جینز کا ذکر آئے گا. اسی طرح یہ ہاکس جین جو ہے یہ تو ڈیفائن کرتے ہیں میجر باڈی سٹرکچر، کہ سر کہاں پہ بنے گا، دھڑ کہاں پہ بنے گا، لمبس کہاں پہ بنیں گے، رائٹ. اس کے بعد اس سے نیچے کی جو لیئر ہے تفصیل کی، اس کا کنٹرول جو ہے وہ سونک جینز کہتے ہیں. وہ اب سونک جینز کے بھی ایک کلسٹر ہیں جو ایمبریونک سٹیج پہ، اچھا اب یہ ظاہر ہے کہ ہاکس جین جو ہے ان کا ایکسپریشن بھی ایمبریونک سٹیج پہ ہوتا ہے، رائٹ. جب بیضے سے تقسیم شروع ہوتی ہے، یعنی فرٹیلائز ہونے کے بعد تقسیم شروع ہوتی ہے، اس کے بعد جب اس میں ڈفرینسیشن شروع ہوتی ہے، یعنی مختلف خلیوں کی تخصیص شروع ہوتی ہے، اس وقت ہاکس جین ایکسپریس ہوتے ہیں. اور اس وقت اگر ایک نو کے ہاکس جین فرٹیلائزیشن سے پہلے ہی دوسرے نو کے
جین میں ڈال دیے جائیں تو فرٹیلائزیشن کے بعد جو پھر وہ تقسیم ہوتی ہے اس میں ہاکس جین دوسرے اسپیشیز کے بھی ہاک جین ایکسپریس جب ہوتے ہیں تو وہ درست جگہ پر ایکسپریس ہوتے ہیں, اس قدر کامن ہے یہ, رائٹ. تو اسی طرح سونک جین ہے وہ بھی ایمبریونک لیول پہ ایکسپریس ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ڈیٹیل باڈی اسٹرکچر ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی ہاک جین نے تو یہ بتا دیا کہ سر کہاں بنے گا, دھڑ کہاں بنے گا, ٹانگیں کہاں بنے گی. سونک جین جو ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ سر کا اسٹرکچر کیا ہوگا, گردن کا اسٹرکچر کیا ہوگا, ہاتھوں پاؤں کا اسٹرکچر کیا ہوگا. تو یہ تمام ورٹیبریٹس میں سونک جینز بالکل ایک طرح سے کام کرتے ہیں. یعنی انسان کے سونک جین جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہاتھوں کا اسٹرکچر کیا ہوگا, وہ جینز آپ کسی مرغی کے جین میں ڈال دیں تو بھی وہ درست جگہ پہ ایکسپریس ہوتے ہیں, رائٹ. اس قدر کامن ہے. اسی طرح جو انسان پہ تجربات جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت کم کی گئی کہ اس میں ایتھیکل کنسرن بہت ہوتے ہیں, لیکن ایک جانور کے جینز دوسرے جانور میں, جیسے مرغی کے سونک جینز سائنسدانوں نے مینڈک کے جو ڈی این اے ہے اس میں ڈالے تو وہ صحیح جگہ پہ ایکسپریس ہو رہے تھے, رائٹ. یعنی مینڈک کے جو اسٹرکچر بنتے ہیں ان میں صحیح جگہ پر وہ اسٹرکچر بن رہے تھے. اس قدر کامن ہے کہ ایک نو یعنی مینڈک اور چکن, ان میں ارتقائی طور پر کئی ملین, کئی کروڑوں سال کا, یعنی ان کے جو اجداد تھے کئی کروڑ سال سے الگ الگ ہو چکے ہیں, رائٹ. اس کے باوجود یہ جینز اس قدر کامن ہے کہ وہ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اب انسیکٹس تو بہت پہلے الگ ہو چکے تھے, انسیکٹس کے اجداد ورٹیبریٹ سے بہت پہلے الگ ہو چکے تھے, تو ان میں یہ جینز بالکل جیسے ورٹیبریٹ کے جینز اگر ہم انسیکٹ میں ڈالیں تو وہ 100% کام نہیں کرتے, لیکن ہومولوگس ضرور ہیں. یعنی انسیکٹس میں بھی جین کا وہ بنیادی اسٹرکچر موجود ہے, یعنی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جین میں یہ سیکوینس ہے, اور وہ سیکوینس وہاں پہ بھی نظر آتی ہے, لیکن چونکہ میوٹیشنز ہو چکی ہیں تو اس میں کہیں کہیں آپ کو تبدیلیاں بھی نظر آتی ہیں. اسی طرح ہر ورٹیبریٹس میں بروکا جینز ہوتے ہیں, بروکا 1 بروکا 2, دو جینز ہوتے ہیں, اور یہ خلیوں میں ڈی این اے کے ریپیئر کا کام کرتے ہیں. اور یہ بھی اس قدر کامن ہے کہ ایک ورٹیبریٹ کا بروکا جین دوسرے ورٹیبریٹ میں ڈال دیا جائے تب بھی درست کام کرتا ہے. اور یہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ بروکا 1 بروکا 2 جین جو ہے ان میں اگر میوٹیشن ہو جائے تو پھر وہ ریپیئر کا میکانزم درست کام نہیں کرتا, اس سے پھر کینسر کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر وہ میوٹیشن چونکہ ریپیئر نہیں ہوتی, درست نہیں ہوتی, تو پھر وہ ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہیں اور وہ پھر یہ جو ہے کینسرس بن جاتے ہیں یا بن سکتے ہیں, رائٹ. تو یہ تمام ورٹیبریٹس میں کامن ہے, اس قدر کامن کہ ایک ورٹیبریٹ کا بروکا 1 یا بروکا 2 جین دوسرے ورٹیبریٹ میں بھی کام کرتا ہے اور وہی کام کرتا ہے. اور جو نان ورٹیبریٹس ہیں جیسے حشرات وغیرہ ہیں ان میں بھی ہومولوگس جینز ہیں جو ڈی این اے کو ریپیئر کرتے ہیں, لیکن وہ بالکل آئیڈینٹیکل نہیں ہے, رائٹ. اسی طرح کینسر سپریسر جینز ہیں جو TP53 کے مختلف جینز ہیں, یہ ایک جین نہیں ہے, پوری فیملی ہے جینز کی. تو جتنے زیادہ کاپیاں ہوں گی TP53 جین کی کسی بھی اسپیشیز میں, اتنا ہی اس کا میٹابولزم سست رفتار ہوگا, اتنا ہی اس کے خلیوں کی کاپیاں دیر سے بنیں گی, لیکن اتنا ہی اس میں کینسر کا امکان بھی کم ہوگا. تو یہ ہم پوری اگر ورٹیبریٹس کا جو اسپیکٹرم ہے اس میں دیکھیں تو جو ورٹیبریٹ بہت تیزی سے ڈیولپ کرتے ہیں جیسے چوہے ہیں اور جو روڈنٹس ہیں, سارے روڈنٹس جو ہیں, رائٹ, ان میں اگلی نسل بہت تیزی سے پیدا ہوتی, چند ہفتوں میں ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے چند ہفتوں میں جوان ہو کے وہ اگلی نسل پیدا کرنے میں قابل ہو جاتا ہے, رائٹ. چوہے اسی لیے بہت تیزی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. چوہوں میں کینسر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ چوہوں میں TP53 کے جو ڈی این اے کی کاپی ہیں بہت کم ہے,
لیکن چوہوں کا میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے اور میٹابولزم تیز ہونے کی ہی وجہ سے وہ بہت جلد بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایک سمجھ لیجئے کہ آپٹیمائزیشن ہے جو ارتقائی پروسیس میں مختلف سپیشیز کو مختلف نیشز, نیش یعنی NICHE نیش انگلش کا جو لفظ ہے, ماحول سمجھ لیجئے, ماحول کے لیے آپٹیمائز کرتی ہیں. تو کچھ انواع جن خاص طور پہ جن کا شکار بہت زیادہ کیا جاتا ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ چوہے جو ہیں وہ باٹم پر ہوتے ہیں فوڈ چین کی, تو بہت سے جانور چوہوں کا شکار کرتے ہیں. تو چوہے بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور ان کا میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے اور ان میں کینسر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان میں TP53 جینز بہت کم ہوتے ہیں. ہاتھی یا ویل اگر آپ دیکھیں, ہاتھی اب ظاہر ہے کہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ 20 گنا زیادہ بڑا ہے. ان میں خلیوں کی تعداد انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد سے ہزاروں گنا زیادہ ہے, لیکن ان میں کینسر بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح ویل میں کینسر آلموسٹ یعنی بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے, ہوتا ہے لیکن بہت ہی کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں TP53 کے جو جینز ہیں ان کی کاپیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہاتھی کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, ویل کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کے بچے ان کے جو پریگننسی ہے وہ ہاتھیوں کی 1 سال سے زیادہ ہوتی ہے. بچوں کو بڑا ہونے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ ان کا میٹابولزم سلو ہے. تو یہ ایک یعنی بیلنسنگ ایکٹ ہے جو ارتقائی پروسیس پیدا کرتا ہے. انسانوں میں TP53 کی کاپیاں ہاتھی کی نسبت کم ہے, لیکن یہ ہے کہ انسان کا بلوغت بھی آپ کو پتا ہے کہ انسان ہاتھی کی نسبت جلد بلوغت تک پہنچ جاتا ہے اور اوسط عمر انسان کی ہاتھیوں کی نسبت کم ہے, رائٹ. تو یہ ہاتھی کی نسبت انسانوں میں کینسر زیادہ ہوتا ہے, لیکن انسانوں کی جو گروتھ کی رفتار ہے وہ بھی ہاتھیوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو اب یہ بھی تجربے کیے گئے ہیں کہ بھی اگر TP53 ہم جیسے ہمیں پہلے پتا چلا جب یہ دریافت ہوا کہ TP53 جو ہے کینسر سپریسر جین ہے, تو لوگوں نے پھر کوشش کی کہ کینسر سے بچاؤ کے لیے یا اوسط عمر بڑھانے کے لیے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ چوہوں میں ہاتھی والے جو TP53 جینز ہیں وہ ڈال دیں. تو ایسے تجربے کیے گئے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ یس, چوہوں میں کینسر کی کیس تو کم ہو گئے, لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کے اگلے بچے پیدا ہونے بند ہو گئے, رائٹ. کیونکہ وہ جو میٹابولزم درکار ہوتا ہے وہ پریگننسی کو سپورٹ کرنے کے لیے, پھر وہ میٹابولزم نہیں ہو پاتا کیونکہ میٹابولزم سلو ہے. تو یہ ایک آپٹیمائزیشن ہے جو ارتقائی پروسیس میں لاکھوں کروڑوں سال کی اسکیل پر ہوتی ہے, رائٹ. اسی طرح ہم نے مائٹوکونڈریا کا ذکر کیا تھا کہ کثیر خلی جو یوکریاٹکس ہیں ان کے سائٹوپلازم میں مائٹوکونڈریا ہوتا ہے جو کہ ATP بناتا ہے, جو کہ انرجی کرنسی ہے, رائٹ. اب مائٹوکونڈریا از خود آرگنلز ہیں جن کے الگ سی جینز ہوتے ہیں, یعنی مائٹوکونڈریا کا DNA الگ سے مائٹوکونڈریا میں ہی ہوتا ہے. اور جب مائٹوکونڈریا اپنی کاپی بناتے ہیں, جیسے جب خلیے اپنی کاپی بنا رہے ہیں تو ایک سگنل جاتا ہے مائٹوکونڈریا کو کہ وہ بھی اپنی کاپیاں بنائیں. تو مائٹوکونڈریا جب اپنی کاپیاں بناتے ہیں تو مائٹوکونڈریا میں بھی DNA ہوتا ہے جو الگ سے ہے, یعنی جو انسانی DNA ہے, انسان کی اگر آپ بات کریں وہ تو ہمارے خلیوں کے نیوکلیس میں ہوتا ہے, رائٹ. مائٹوکونڈریا جو ہیں وہ سائٹوپلازم میں ہوتے ہیں, ان کا اپنا DNA ہوتا ہے اور ان کے اپنے جینز ہیں جو اسی طرح ایکسپریس ہوتے ہیں جیسے باقی جینز ہوتے ہیں. تو اب یہ مائٹوکونڈریا بھی ہے جو ہر کثیر خلی جانور میں موجود ہوتا ہے. یہ بھی ان کے جینز بھی جو ہیں ہر کثیر خلی جانور میں ایک سے ہوتے ہیں, رائٹ. اور یہ ضرور ہوتا ہے کہ مائٹوکونڈریا کے کچھ جینز جو ہیں وہ اب نیوکلیئر DNA میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں, اور وہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف انواع میں ان جینز کی تعداد جو مائٹوکونڈریا سے نیوکلیئر DNA میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں, ان جینز کی تعداد مختلف انواع میں مختلف ہے. اور یہ ایک الگ سے طریقہ ہے, بالکل انڈیپینڈنٹ طریقہ ہے لینیج بنانے کا, کہ جن انواع میں مائٹوکونڈریا میں DNA کے جو جینز ہیں وہ سملر ہیں, جو ابھی تک مائٹوکونڈریا میں موجود ہیں, وہ قریبی ارتقائی رشتہ دار ہوتی ہیں ایک دوسرے کے. اور جن انواع میں مائٹوکونڈریا کے بہت سے فنکشن نیوکلیئر DNA میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں, اور وہ جو مختلف جینز ہیں جو DNA میں نیوکلیئر DNA میں ٹرانسفر ہوئے ہیں, تو وہ پھر وہ انواع جو ہیں وہ ان کا رشتہ ارتقائی رشتہ بہت پرانا ہوتا ہے, رائٹ. تو ارتقائی
ट्री बनाने के, लाइफ ट्री बनाने के मुख्तलिफ मैकेनिज्म हैं, जिनमें से एक मैकेनिज्म जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और इससे भी लाइफ ट्री बनाया जाता है. अच्छा, ये तो अभी डीएनए की बात हुई. इसी तरह हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब हार्मोन्स का आमतौर पे लोगों को ज़्यादा इल्म होता है, क्योंकि आम बातचीत में जिक्र आता है इंसुलिन का, राइट. इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर लेवल कंट्रोल करता है. तो ये अक्सर लोगों को पता होता है कि इंसुलिन कैसे काम करती है. डोपामीन है, सेरोटोनिन है, इनका अक्सर जिक्र आता है जब हम दिमाग का के फंक्शन का जिक्र करते हैं. उसके अलावा ऑक्सीटोसिन का अक्सर जिक्र आता है कि आजकल ये बात की जाती है कि दूध देने वाले जानवर जो है उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे वो दूध ज़्यादा देते हैं, राइट. तो अब ये हमें सोचना चाहिए कि जानवरों को जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो ऑक्सीटोसिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है जो इंसानों में ऑक्सीटोसिन का होता है. तो ऐसा क्यों है? इसी तरह डोपामीन का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो समझ लीजिए कि हमें खुशी का एहसास देता है, राइट. जैसे हम खाना खाते हैं, कोई लजीज खाना हो तो हमें अच्छा लगता है, मीठा खाना हमें अक्सर लोगों को अच्छा लगता है. तो जो खुशी का एहसास होता है, ये दिमाग में डोपामीन रिलीज हो रही होती है, राइट. इसी तरह जो प्रोक्रिएशन है, जिनसी अमल है, उसमें जो लज़्ज़त महसूस होती है ऑर्गेज़म के वक्त, वो इसीलिए होती है कि ऑर्गेज़म के वक्त कसीर तादाद में डोपामीन रिलीज हो रहा होता है. तो अब ये डोपामीन का स्ट्रक्चर जो है, ये पूरे जिंदगी में कोई भी आप नौ ले लें, उसमें डोपामीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सा है. तो हम बात करते हैं पहले सेरोटोनिन की. सेरोटोनिन बिल्कुल एक एंशिएंट मॉलिक्यूल है जो यखुल्वी जानवरों में पाया जाता है, और उनमें ये जो इर्तिका हुआ था सेरोटोनिन का, ये मूवमेंट या बिहेवियर के कंट्रोल के लिए हुआ था. तो उसके बाद फिर जब नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुए, तो सेरोटोनिन नर्वस सिस्टम में भी इस्तेमाल होने लगा. और आजकल आपको पता है कि ये जो एक्टिविटी और नॉन एक्टिविटी का साइकिल है, ये नींद का और जागने का साइकिल, उसमें मेलाटोनिन भी है, सेरोटोनिन भी है, ये इस्तेमाल होते हैं. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के. तो इंसानों में और बैक्टीरिया में 3 अरब साल का इर्तिकाई फासला है, राइट. हमारे जो अजदाद थे 3 अरब साल से अलग अलग हैं. लेकिन सेरोटोनिन जो का स्ट्रक्चर है इंसानों में, और अगर हम जानवरों की बात करें, तमाम वर्टेब्रेट्स में, हशरात में सेरोटोनिन होता है, और जो बैक्टीरिया है उनमें भी सेरोटोनिन होता है. उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सा है. तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि एक मॉलिक्यूल जो इंसान के दिमाग में भी इस्तेमाल हो रहा है, जानवरों में भी इस्तेमाल हो रहा है, उसका बुनियादी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सा है. पौधों में सेरोटोनिन होता है, हैरत की बात है, राइट. डोपामीन तमाम वर्टेब्रेट्स के दिमाग में, हम तो आमतौर पर प्लेजर के उसमें इस्तेमाल करते हैं ना, कि शऊरी तौर पर डोपामीन जो है वो प्लेजर का सेंसेशन पैदा करता है. लेकिन उसके अलावा हरकत के कंट्रोल में डोपामीन आज भी इन तमाम अनवा के दिमाग में इस्तेमाल होता है. उसके अलावा अटेंशन सिस्टम, रिवार्ड सिस्टम की मैंने भी बात की थी. हमें जो प्लेजर महसूस करते हैं वो एक्चुअली दिमाग का इनामी निज़ाम है, यानी रिवार्ड सिस्टम है. आपको शायद इल्म होगा कि पार्किंसंस की डिजीज, जिसमें राशा हो जाता है और हरकत यानी हाथ पांव हिलने लगते हैं, और बुजुर्गों को अक्सर ये हो जाता है, और ज़्यादा अगर एडवांस हो जाए तो फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, यानी उनके लिए कदम उठाना मुश्किल हो जाता है. उनको ये शऊरी तौर पर एहसास होता है कि उनको अगला कदम लेना है, लेकिन वो एक्ट नहीं कर पाते उस पर. तो उसकी वजह यही है कि डोपामीन दिमाग में सिर्फ इनामी निज़ाम में ही इस्तेमाल नहीं होता. दिमाग का एक इलाका है, एक हिस्सा है जिसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहा जाता है. नाइग्रा का मतलब होता है स्याह, इसी से नीग्रो का लफ्ज निकला, राइट. तो एक दिमाग में एक हिस्सा है जो सरस स्याही माइल होता है. उसमें न्यूरॉन्स काफी सारे होते हैं, और आपको पता है कि न्यूरॉन जो है वो जरा स्याही माइल होते हैं, राइट. दिमाग में जैसे ग्रे मैटर कहते हैं और व्हाइट मैटर कहते हैं, तो ग्रे मैटर जो है वो असल में न्यूरॉन्स होते हैं, राइट. न्यूरॉन्स की वजह से उसका रंग ग्रे होता है. तो ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, इसमें भी न्यूरॉन बहुत से होते हैं, इसीलिए ये स्याही माइल होता है. इसको नाम ही इसका नाइग्रा इसलिए कहा गया कि ब्रेन के अंदर, डीप ब्रेन में होता है ये, उसमें ये हिस्सा पाया गया जो जरा स्याही माइल था, राइट. उसमें हरकत का की जो इनिशिएशन है वो पैदा होती है डोपामिन के मॉलिक्यूल से. और अगर वो खलिए जो सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिन पैदा करते हैं वो मरने लगे,
تو اگر 30-40% مر جائیں تب کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس میں یعنی اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس کو کور کر لیتا ہے. لیکن 70-80% خلیہ اگر مر جائیں تو پھر یہ پارکنسنس کے علامات آنے لگتی ہیں، پھر وہ حرکت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ڈوپامین حشرات میں بھی ایگزیکٹلی اسی فنکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ پودوں میں گروتھ کے لیے ڈوپامین استعمال ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ جو منشیات استعمال کرتے ہیں، رائٹ، منشیات استعمال کرتے ہیں، وہ منشیات آپ کو پتا ہے کہ وہ پودوں سے آتی ہیں، رائٹ. کوکین جو ہے یہ پودوں سے بنائی جاتی ہے، یہ جو چرس وغیرہ افیم وغیرہ ہوتی ہے یہ سب پودوں سے آتی ہیں. اب یہ پودوں سے آنے والے مالیکیول ہیں جو ہمیں نشہ پیدا کرتے ہیں. یہ نشہ کس لیے پیدا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پودوں میں بھی ڈوپامین کا سٹرکچر بالکل وہی ہے جو انسانوں میں ہوتا ہے. اور اتفاق ایسا ہے کہ انسانوں نے دریافت کر لیا کہ یہ خاص پودے ہیں، ان میں ڈوپامین بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ پودے اگر انسان کھائے تو وہ پھر انسان کے خون میں ڈوپامین بڑھ جاتا ہے، پھر وہ بلڈ برین بیریئر کراس کرتا ہے تو دماغ میں جاتا ہے، تو دماغ میں ڈوپامین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ ڈوپامین کے جو مالیکیول ہیں جو کھانے کی وجہ سے آئے ہیں یا اسموک کرنے کی وجہ سے آئے ہیں، وہ انسان کا جو دماغ میں جو انعامی نظام ہے، جو ریوارڈ سسٹم ہے، اس میں جاتے ہیں تو انسان کو فرق محسوس ہوتی ہے. کیونکہ یہ ایک ایکسیڈنٹل ڈسکوری تھی کہ اس وقت جب ہزاروں سال پہلے نشے کی دریافت ہوئی تھی اس وقت لوگوں کو علم نہیں تھا، لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ نشہ اسی لیے ہوتا ہے کہ پودوں میں ڈوپامین کے مالیکیول بالکل ویسے ہی ہیں جیسے انسان میں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پودے استعمال کرنے سے نشہ آتا ہے. اچھا، نیورو ٹرانسمیٹرز کی اگر بات کریں تو گلوٹامیٹ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو تمام ورٹیبریٹس کے دماغ میں ہوتا ہے، اور یہ لرننگ، اٹینشن، موومنٹ کنٹرول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رائٹ. تمام ان ورٹیبریٹ جو ہیں، حشرات وغیرہ جو ہیں، ان میں بھی گلوٹامیٹ کا یہی اسٹرکچر ہوتا ہے اور انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ گلوٹامیٹ جو ہے اصل میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ہارمون کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ امینو ایسڈ بھی ہے اور یہ پروٹین بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، رائٹ. تو یہ اگین یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ارتقاء کے پروسیس میں فنکشنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور پری ایگزسٹنگ فنکشنز یا پری ایگزسٹنگ اسٹرکچرز کو کس طرح سے ڈپلوائے ہوتے ہیں فردر استعمال کے لیے، رائٹ. تو یہ گلوٹامیٹ جو ہے یہ ایک امینو ایسڈ ہے جو پہلے سے موجود تھا، پروٹین بن رہی تھی، لیکن ایسے ارتقائی پروسیس میں ایسی میوٹیشن ہوئی جس سے یہ دماغ میں بھی ایک الگ فنکشن بن گیا جو کہ اب لرننگ، اٹینشن وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، گیبا ایک مالیکیول ہے جو اسے آپ نیورو ٹرانسمیٹر سمجھ لیجئے، لیکن بیسیکلی نیورو ٹرانسمیٹر مالیکیول ہوتے ہیں سارے، رائٹ. تو یہ بھی ایک امینو ایسڈ ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے اگر نیورونز کی اگر آپ بات کریں، اگر نیورو سائنس کو اسٹڈی کریں تو دو قسم کے نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں. ایک جو نیورونز کی فائرنگ کو بڑھا دیتے ہیں اور ایک جو ہے جو نیورونز کی فائرنگ کو کم کر دیتے ہیں. تو جو بڑھاتے ہیں ان کو ایکسائٹیٹری کہتے ہیں، یعنی جو ایکسائٹ کرتے ہیں، اور جو ایکٹیویٹی کو کم کرتے ہیں انہیں انہیبیٹری کہتے ہیں. تو یہ ایک انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے اور یہ ہر ورٹیبریٹ کے دماغ میں ہوتا ہے. اور یہ جو بیلنس ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کا یہ بہت ضروری ہے. اگر گیبا کم ہو جائے مثال کے طور پر، رائٹ، تو کیا ہوگا؟ بہت سے نیورون فائر کرنے لگیں گے، یعنی جو انہیبیٹری رول ہے وہ کم ہو جائے گا تو بہت سے نیورونز فائر کرنے لگیں گے. اور اگر بہت سے نیورون یکدم فائر کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اسے ہم مرگی کا دورہ کہتے ہیں. تو مرگی کے دورے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گیبا واحد وجہ ہے، لیکن میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایکسائٹیٹری جو ہارمونز ہیں ان کی مقدار بڑھ جائے یا جو انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہیں ان کی مقدار بڑھ جائے تو یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے، جس سے بیہیویئر تبدیل ہو جاتے ہیں، رائٹ. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک فری ول ہے، ہم اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے نیچے برین کا ایک سبسٹریٹ ہے جس میں یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا بیلنس یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے یہ بیلنس خراب ہو جائے، جیسے کہ نشے کی صورت میں یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے، ڈوپامین بہت زیادہ ہو جاتی ہے، رائٹ، تو بیہیویئر تبدیل ہو جاتا ہے. اب جو نشے میں انسان ہے اس میں بھی فری ول ہے، لیکن وہ فری ول کا بیہیویئر اب تبدیل ہو گیا ہے. وہ تبدیل کس لیے ہوا؟ کہ ایک ہارمون یا ایک یعنی سمجھ لیے مالیکیول ہے، مالیکیول کی مقدار بڑھ گئی. تو یہ مالیکیولر بیلنس جو ہے یہ بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ گیبا کی جو بات ہو رہی تھی کہ یہ انسانوں اور ورٹیبریٹس کے علاوہ حشرات میں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں.
उसके अलावा नर्वस सिस्टम किसी भी जानवर में हो, किसी भी नौ में हो, तो उसमें गैबा का मॉलिक्यूल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो बैलेंस है एक्साइटेशन और इनहिबिशन का, यही बैलेंस बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और आपने शायद सुना होगा कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो किसी जानवर पर हमला करें तो उसको ज़ॉम्बी बना देते हैं, यानी वो फिर जानवर अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, वो फिर एक तरह से समझिए रोबोट बन जाता है, राइट। तो वो ज़ॉम्बी इसी तरह बनते हैं कि ये वायरस में कोई शऊर तो नहीं होता, लेकिन वायरस की इन्फेक्शन की वजह से कुछ खुलिये काम करने छोड़ देते हैं, कुछ खुलियों के काम करने का जो बैलेंस है वो तब्दील हो जाता है, उससे ये जो हार्मोन्स बने या जो न्यूरोट्रांसमीटर बने ये तब्दील हो जाते हैं, तो उससे उन हशरात का बिहेवियर तब्दील हो जाता है। तो ये एक यानी इर्तिकाई प्रोसेस है जिसमें कोई शऊर नहीं है, लेकिन इर्तिकाई प्रोसेस का नतीजा है कि ऐसे वायरसेस इर्तिका पजीर हो चुके हैं जो किसी जानवर को इन्फेक्ट करें तो उसका बिहेवियर तब्दील हो जाता है। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि ये सब कैसे होता है, राइट। इसी तरह हिस्टामिन है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। आपने अक्सर सुना होगा अगर किसी को एलर्जी हो तो एंटी हिस्टामिन दी जाती है। तो एंटी हिस्टामिन जो है वो हिस्टामिन की मिकदार को कम करती है। हिस्टामिन जो है वो अलर्टनेस को बढ़ाती है और भूख को बढ़ाती है, तो फिर जाहिर है कि एंटी हिस्टामिन जो है वो अलर्टनेस को कम करती है, राइट। यही वजह है कि जब किसी को एलर्जी हो और एंटी हिस्टामिन खाएं तो फिर गनूदगी सी छाई रहती है। तो गनूदगी के छाने की वजह यही है कि दिमाग में हिस्टामिन कम हो रही होती है, क्योंकि एंटी हिस्टामिन जो है वो जाके दिमाग में जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करती है, तो फिर हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाती और उससे फिर ये कि अलर्टनेस कम हो जाती है। लेकिन उसका फिर साइड इफेक्ट ये होता है कि जो हमारे जो सिम्टम्स हैं एलर्जी के वो भी कम हो जाते हैं। अच्छा, ये जो इंसेक्ट्स में भी हिस्टामिन इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें विजन सिस्टम में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और ये भी एक एमाइनो एसिड्स की ही एक किस्म है, एमाइनो एसिड से ही बनती है ये। अच्छा, ये तो हमने मॉलिक्यूल्स की बात की और फिर मॉलिक्यूल्स के जो क्लस्टर्स हैं जैसे डीएनए है या प्रोटीन्स हैं उनकी बात की। अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में हर कसीर खलवी जानवर में, बल्कि हर यखलवी जानवर में भी बायोकेमिकल पाथवेज जो हैं हर जगह एक से हैं और इंतहाई पेचीदा बायो केमिकल पाथवेज। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस, ये आपको पता है कि ग्लूकोज बेसिकली एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होती है। पहले हमने बात की थी एटीपी की कि एटीपी एनर्जी करेंसी है, लेकिन एटीपी हम डायरेक्टली खा नहीं सकते। एटीपी जिस्म में बनती है, एटीपी के बनाने के लिए शुगर चाहिए होती है, ग्लूकोज चाहिए होती है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है एनर्जी बनाने का, उसमें पहले ग्लाइकोलिसिस होता है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर पायरूवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरूवेट के जो मॉलिक्यूल हैं ये फिर क्रेब्स साइकिल में जाते हैं। क्रेब्स साइकिल वो साइकिल है जिसमें फिर प्रोटॉन्स बनते हैं जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाते हैं, जिससे फिर जो एटीपी सिंथेस एक वो भी एक स्ट्रक्चर है वो एक्टिवेट होता है और एटीपी बनती है, राइट। ये एक पूरा बहुत ही पेचीदा और फीडबैक दर फीडबैक किस्म का कंट्रोल मैकेनिज्म है जो हर खलिए में एक सा होता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ अनवा जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, ये इर्तिका पज़ीर नहीं हुई, तो फिर हमें ये वजाहत करनी पड़ेगी कि खलियों के अंदर, अब ये जो क्रेब्स साइकिल है ये खलियों के भी अंदर ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, राइट। तो हर पेचीदा जिस्म के यानी जो यूकैरियोटिक जिस्म है उसके हर खुलिये के हर माइटोकॉन्ड्रिया में के साइटोप्लाज्म में के उसके जो जिस्म है उसमें एक ही प्रोसेस क्यों चल रहा है, उसमें एक ही किस्म के मॉलिक्यूल के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बात हम कर रहे थे ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस से जब पायरूवेट बनता है तो ये आज खुद एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है और 2 NADH मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन जो असल मकसद ये है कि पायरूवेट फिर एटीपी बनाने का जो साइकिल है यानी जो क्रेब्स साइकिल है उसका आगाज होता है पायरूवेट से। फिर ये मुख्तलिफ ये क्रेब्स साइकिल पे फिर कभी बात करेंगे, यहाँ इतना तो वक्त नहीं है। मैं सिर्फ आपको बिल्कुल सतही सी बात कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अच्छा अब ये क्रेब्स साइकिल होता क्या है। क्रेब्स साइकिल पे जाने से पहले ये जो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल है इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन कहीं इस्तेमाल नहीं होती। तो ये और ये ग्लाइकोलिसिस का जो साइकिल है ये बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, राइट। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं जो 4 अरब साल पहले इर्तिका पज़ीर हुए थे, राइट। यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो साइकिल है उसमें
ATP جو بنتی ہے وہ نسبتاً کم بنتی ہے, لیکن اس میں آکسیجن استعمال نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلائکولسس کے پروسیس کا ارتقاء, ہم نے پہلے بات کی تھی ماحول میں آکسیجن کیسے بڑھی, رائٹ, وہ تقریباً 2-2.5 ارب سال پہلے جو فوٹوسنتھسس کا پروسیس شروع ہوا, جب سائنو بیکٹیریا کا ارتقاء ہوا اور انہوں نے پھر فوٹوسنتھسس شروع کیا, اس سے پھر ماحول میں آکسیجن بڑھنے لگی. اس سے پہلے ماحول میں آکسیجن نہیں تھی, کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ تھی, رائٹ. تو اس وقت انرجی کے حصول کے لیے گلائکولسس استعمال ہوتا تھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے خلیوں میں آج تک گلائکولسس استعمال ہوتا ہے. اور گلائکولسس کا استعمال خاص طور پہ, ایک تو خیر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کریبس سائیکل کے آغاز میں ہوتا ہے, جو پھر آکسیجن کے استعمال سے بہت سی ATP مالیکول بناتے ہیں, لیکن گلائکولسس کا جو پروسیس ہے از خود یہ ATP بناتا ہے, لیکن بہت کم ATP بناتا ہے, رائٹ. تو جب ہمارے جسم میں انرجی کی ڈیمانڈ زیادہ ہو لیکن آکسیجن کی سپلائی کم ہو, تو پھر گلائکولسس کے عمل سے ATP زیادہ بننے لگتی ہے. تو آپ نے اگر شاید غور کیا ہو, جب ہم بہت مشقت کا کام کر رہے ہوں, ہماری سانس تیز ہو جاتی ہے, اس کے بعد اگر ہم مسلسل کام کرتے رہیں تو ہمارے مسلز تھک جاتے ہیں, سور ہو جاتے ہیں, مسلز میں درد ہونے لگتی ہے, رائٹ. اس کے بعد پھر ہمیں جب وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے مسلز میں درد ہو رہی ہے. وہ مسلز میں درد کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ گلائکولسس کے پروسیس میں ایک ایسڈ بنتا ہے, اور اب مجھے ایسڈ کا نام یاد نہیں ہے, آپ میں سے جو بایو کیمسٹری جانتے ہیں انہیں یقیناً یاد ہوگا. لیکٹک ایسڈ شاید بنتا ہے, مجھے اب یاد نہیں کون سا ایسڈ ہے. اس ایسڈ کی وجہ سے وہ ہمیں درد محسوس ہوتی ہے. اور گلائکولسس کا پروسیس تیز اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں پھیپھڑوں میں آکسیجن کی مقدار تو محدود ہے, ہم اس سے زیادہ تیز سانس نہیں لے سکتے, رائٹ. جب جسم کو انرجی کی ضرورت اس مقدار سے زیادہ ہو جو ہمارا جسم کریبس سائیکل سے اور آکسیجن کے پروسیس سے بنا پائے, تو پھر ان ایڈیشن گلائکولسس کا پروسیس تیز ہو جاتا ہے اور اس سے اضافی ATP بننے لگتے ہیں, جو پھر ہمارے مسلس کو انرجی فراہم کرتی ہے. اور اس پروسیس کے لیے پھر جو سٹورڈ انرجی ہے وہ فیٹ سے بھی بنتی ہے. اگر فیٹ ختم ہو جائے تو جو ہمارے مسلس ہیں وہ خود اپنے آپ کو کھانے لگتے ہیں, رائٹ, انرجی فراہم کرنے کے لیے. تو بہرحال وہ بات تفصیلی بہت ہو جائے گی, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس دونوں میں گلائکولسس استعمال ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کریبس سائیکل سے زیادہ پرانا سائیکل ہے, یعنی اس میں آکسیجن استعمال نہیں ہوتی. تو ایک جو آکسیجن کا ایونٹ ہوا تھا, گریٹ آکسیجیشن ایونٹ جسے کہتے ہیں, اس سے پہلے بھی گلائکولسس کا پروسیس ارتقاء پذیر ہو چکا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ پروکیریوٹس میں بھی گلائکولسس نظر آتا ہے. کریبس سائیکل جو ہے وہ صرف یوکیریوٹس میں ہوتا ہے, پروکیریوٹس میں نہیں ہوتا. اچھا, آپ کریبس سائیکل کی بات کریں تو یوکیریوٹس میں اسے ایروبک سائیکل کہتے ہیں. ایروبک کا مطلب جس میں آکسیجن استعمال ہوتی ہے, رائٹ. جو گلائکولسس ہے وہ این ایروبک سائیکل کہلاتا ہے. تو کریبس سائیکل جو ہے یہ بیسک میکانزم ہے یوکیریوٹس میں انرجی پیدا کرنے کا, اور اس میں بہت زیادہ تعداد میں ATP کے, یعنی جب ہم ایک گلوکوز کا مالیکول استعمال کرتے ہیں تو گلائکولسس سے ATP کے صرف 2 مالیکول بنتے ہیں, لیکن کریبس سائیکل سے, اب مجھے یاد نہیں, غالباً 42 ATP کے مالیکول بنتے ہیں کریبس سائیکل سے, اسی ایک گلوکوز کے مالیکول سے. اب ظاہر ہے اس میں اور بہت سے پروسیس انوالو ہوتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جو ایروبک سائیکل ہے یہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے. اسی لیے اکثر اوقات جب جسم کی انرجی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں ہوتی, جب ہم مشقت کا کام کر رہے ہوتے, جو کہ 99% کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے, جب ہم عام بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو جسم کو انرجی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, تو اس وقت ایروبک سائیکل ہی چل رہا ہوتا ہے جس میں آکسیجن استعمال ہوتی ہے. تو یہ جو کریبس سائیکل ہے یہ مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے, پروکیریوٹس کے سائٹوپلازم میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا مختلف ہے, ہم وہاں نہیں جائیں گے. اسے بعض اوقات ریورس کریبس سائیکل کہا جاتا ہے. لیکن جو ایروبک ریسپریشن, اسے سیلولر ریسپریشن کہا جاتا ہے, جو کریبس سائیکل ہے یا جو آکسیجن ایکسچینج کا عمل ہے, رائٹ. تو اس میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ آکسیجن استعمال ہو رہی ہے, آکسیجن انرجی بنا رہی ہے. اصل میں آکسیجن انرجی نہیں بناتی. انرجی گلوکوز کے مالیکول سے, پائروویٹ سے بنتی ہے, لیکن آکسیجن جو ہے اس پروسیس کے آخر میں الیکٹران کے ریسیپٹرز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اب ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, اگر کریبس سائیکل پہ کبھی موقع ملا بات کرنے کا تو ہم تفصیل سے پھر دیکھیں گے کہ کریبس سائیکل سے
प्रोटॉन बनते हैं, प्रोटॉन से एक प्रोटोमोटिव फोर्स बनती है, उससे फिर पोटेंशियल बनता है, उससे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, और ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स, सॉरी अदर वे राउंड, कि इलेक्ट्रॉन जो खारिज होते हैं उससे एक चार्ज बनता है, और उस चार्ज की वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनती है, यानी प्रोटॉन फिर हरकत करते हैं, और वो प्रोटॉन फिर जब एटीपी सिंथेज में जाते हैं तो एटीपी सिंथेज एक बाकायदा मोटर है, यानी बाकायदा वो घूमती है, उस एटीपी सिंथेज के मोटर के घूमने से एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं जो फिर बाद में एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बुनियादी जो बात है वो यही है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिंदगी के, वो आप चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, चाहे आप अमाइनो एसिड्स की बात करें, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री की बात करें, चाहे आप डीएनए के जो मैकेनिज्म है उनकी बात करें, सारे सेलुलर मैकेनिज्म वो हर खलिए में कॉमन होते हैं। ये बुनियादी नुक्ता जो मैं आपके करना चाह रहा था। अच्छा, तो अभी तो हमने मॉलिक्यूल्स की बात की, अब जो जेनेटिक प्रोसेसेस हैं उनकी बात करते हैं। तो पहली तो बात यह है कि डीएनए कोड जिंदगी के हर लाइफ फॉर्म में बिल्कुल एक सा है, यानी वो 4 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं और उनसे जीन्स की एनकोडिंग होती है, वो एनकोडिंग का मैकेनिज्म भी बिल्कुल एक सा है, राइट। उसके अलावा जीन्स में, डीएनए में खासतौर पे, आरएनए में नहीं होता, यानी जो आरएनए बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें एरर करेक्शन मैकेनिज्म नहीं होता, लेकिन डीएनए में एरर करेक्शन मैकेनिज्म होता है। उसकी तफसील ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए कि डीएनए में अगर आप देखें तो 2 जो स्ट्रेन है उनमें कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो यानी अगर कहीं टी है तो उसके साथ सिर्फ ए लग सकता है, राइट। अगर ए है तो उसके साथ सिर्फ टी लग सकता है। अगर जी है तो उसके साथ सिर्फ सी लगता है, जी के साथ टी या ए कभी नहीं लगेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए अगर एक स्ट्रैंड में कोई म्यूटेशन हो जाए, जैसे अगर अल्ट्रावायलेट की वजह से कोई म्यूटेशन हो जाए, तो वो फिर यह कि वो आपस में फिट नहीं होते, राइट। जैसे इस ग्राफिक में आप दे सकते हैं कि अगर ये म्यूटेशन की वजह से टी ये चेंज होके अगर ये सी बन जाए, राइट, तो सी और ए आपस में नहीं मिलते, तो ये एक समझ लीजिए कि एक इशारा होता है कि यहाँ पे कोई म्यूटेशन हो गई है, इस वजह से ये आपस में नहीं मिल रहे। तो एरर करेक्शन मैकेनिज्म जो है वो कोई ज्यादा पेचीदा नहीं है, वो सिर्फ यही है कि वही देखते हैं कि जहाँ पे अगर कहीं तब्दीली हो जिस वजह से अब ये आपस में बॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो वो फिर एक एरर होती है। तो बहरहाल वो एक जो एरर करेक्शन मैकेनिज्म है वो तमाम खुलियों में एक सा होता है, राइट। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन की मैं बात की थी, जब न्यूक्लियर डीएनए है वहाँ से जीन का कोड पढ़ा जाता है, वो मैसेंजर आरएनए में कॉपी होता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, राइट। ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म तमाम लाइफ फॉर्म में, वो चाहे इंसान हो, चाहे भेड़िए हों, चाहे बकरियां हों, चाहे वो मछलियां हों, या वो यखुलवी अनवा हो, सब में एक सा है बिल्कुल। फिर मैसेंजर आरएनए बनता तो है न्यूक्लियस में, वो फिर साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में फिर उसका ट्रांसलेशन होती है, यानी उससे फिर प्रोटीन बनती है, राइट। तो वो हमने बताया था कि राइबोसोम्स में वो प्रोटीन बनती हैं, और टीआरएनए जो है, वो ट्रांसफर आरएनए जो है, वो ढूंढ ढूंढ के समझ लीजिए कि वो अमाइनो एसिड्स वो लेके आता है, यानी जो जो कोड अब बना है, राइट, जो एमआरएनए है उसमें वो कोड है कि उस प्रोटीन में किस तरतीब से कौन कौन से अमाइनो एसिड्स लगेंगे, और जो टीआरएनए है वो फिर ढूंढ ढूंढ के वो अमाइनो एसिड लेके आता है और वो एक तरतीब से उसमें लगते हैं, इस तरह से प्रोटीन बनती है। तो ये तमाम खलियों में, चाहे वो प्रोकैरियोट हों या यूकैरियोट हों, ये मैकेनिज्म राइबोसोम से प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म एक सा है। इसका मतलब ये है कि राइबोसोम से प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म यूकैरियोट खलियों के इर्तिका पजीर होने से भी पहले इर्तिका पजीर हो चुका था। इसी तरह एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स वो हैं जो मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं उनकी मदद करते हैं, राइट। एक एंजाइम है एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेस, मैंने अभी बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी बनता है तो वो प्रोटॉन्स की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन के ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसकी वजह से पोटेंशियल बनता है, उसकी वजह से प्रोटॉन्स पर एक एनर्जी लगती है, उससे प्रोटॉन फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फिजिकली वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं, और वो एटीपी सिंथेस में उनकी आबशार की तरह गिरते हैं, जिससे एटीपी सिंथेस की मोटर घूमती है। तो ये एटीपी सिंथेस जो है वो बैक्टीरिया में, आर्किया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, हर जगह बिल्कुल एक ही तरीके से काम करता है।
फिर डीएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए की कॉपियां बनाता है, वो जिससे यानी जब खली अपनी कॉपियां बनाते हैं तो डीएनए की कॉपी बनती है, वो डीएनए पॉलीमरेज बनाता है जो एक एंजाइम है, वो भी तमाम जानवरों में एक सा है। आरएनए पॉलीमरेज इसी तरह है जो आरएनए की कॉपियां बनाता है, जो जिससे फिर प्रोटीन सिंथेसिस बनती है। तो क्रेब्स साइकिल की हमने बात की थी, उसके क्रेब्स साइकिल में जो मुख्तलिफ ये जो स्टेप्स हैं, इनमें हर स्टेप में एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, राइट। और वो एंजाइम्स हर जानवर में, हर खलिए में बिल्कुल एक से होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम एम्ब्रियोलॉजी की बात भी कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हर कसीर खलवी जानवर का आगाज एक फर्टिलाइज खलिए से होता है, राइट। अब उस एक फर्टिलाइज खलिए से पूरा जानवर बनने का जो बच्चा पैदा होता है, उसका प्रोसेस जो है वो हर जानवर में बिल्कुल एक सा है। तो पहली तो बात यह है कि मछलियों में फर्टिलाइजेशन जिस्म के बाहर होती है, राइट। लेकिन जो टेट्रापॉड्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जिस्म के अंदर होती है। तो ये जो मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन का, उसमें क्या होता है कि मादा जो है उसके ओवरी से बैजे खारिज होते हैं जो कि अनफर्टिलाइज होते हैं, और फिर मेल स्पर्म उनको फर्टिलाइज करता है, राइट। तो मछलियों में या जो बहुत कदीम जानवर हैं उनमें मछलियां जब अंडे देती हैं, मादा मछलियां जब अंडे देती हैं तो अनफर्टिलाइज होते हैं, और मेल मछली उन अंडों पर यानी जिस्म से बाहर आने के बाद उन अंडों पर स्पर्म फेंकती हैं, स्पर्म का समझ लीजिए कि छिड़काव करती हैं। अब ये पानी में हो रहा है सब कुछ, राइट, नमकीन पानी में, समंदर के पानी में। तो चूंकि स्पर्म स्प्रे किए जा रहे हैं, इस बात का इम्कान है कि 99.9% से ज्यादा स्पर्म जाया हो जाएंगे। बहुत कम स्पर्म हैं जो एक्चुअली अंडे तक पहुंच पाएंगे क्योंकि पानी में वो हल हो रहे हैं। तो इर्तिकाई प्रोसेस में मेल स्पर्म की तादाद बहुत ज्यादा होती है फीमेल के एग्स की निस्बत, राइट। तो आज भी हम जो खुश्की पर रहने वाले जानवर हैं उनमें भी ये देखते हैं कि फीमेल एग्स निस्बतन कम होते हैं, मेल जब इजैकुलेशन होती है उसमें स्पर्म की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक इर्तिकाई वो है प्रोसेस का नतीजा है। और इसके अलावा और भी मतलब इसमें पोटेंशियल वो थे प्रेशर्स थे जिनकी वजह से इवन आज भी, हालांकि अब जो जमीन पर जो जानवर हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी जिनसी अमल होता है, स्पर्म जो है वो वजाना में रिलीज होते हैं। लेकिन एक जो ये प्रोसेस है कि मादा निस्बतन कम अंडे रिलीज करती है और नर करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में स्पर्म रिलीज करता है। ये प्रोसेस आज भी चल रहा है, राइट। तो ये एक इर्तिकाई बाकियात है। उसके बाद फिर फर्टिलाइज एग, वो जो जानवर ऐसे हैं जिनमें अंडों से बच्चे निकलते हैं, उसमें फर्टिलाइज एग जो है वो फिर बड़ा होता है, फिर उसका खोल बनता है, फिर वो मादा के जिस्म से बाहर आता है और फिर उसमें बच्चा बनता है। जो इंटरनल जैसे मैमल्स हैं जिनमें बच्चे अंदर जिस्म की, माँ के जिस्म के अंदर बनते हैं, यानी उसमें यूट्रस होता है और यूट्रस में बच्चे बनते हैं, उसमें एग फर्टिलाइज होके इवेंचुअली यूट्रस में इम्प्लांट होता है और वहां से फिर माँ के जिस्म से एनर्जी हासिल करता है, राइट। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस देखें, फर्टिलाइज होने के बाद अंडा तकसीम होकर 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो 16 जब कॉपियां बन जाती हैं, इस प्रोसेस में बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही। जो एक बैजा माँ ने खारिज किया था ओवरी से, उसके अंदर जो एनर्जी इन न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे उसी से ये तकसीम हो रही है सारी, राइट। तो वो चाहे इंटरनल बच्चा बन रहा हो या बाहर अंडे में बच्चा बन रहा हो, पहली जो तकसीम है 4 तकसीम जिससे वो 16 बनते हैं, वो बिल्कुल एक सी होती है। और फिर ये 16 खलिए जो हैं वो एक गेंद की शक्ल बना लेते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। वो फ्लूइड भी इसी जो पहला खलिया था, फर्टिलाइज खलिया, उसी से बनते हैं। और इस दौरान वही जो फर्टिलाइज खलिया है वो बहुत से हार्मोन्स भी खारिज कर रहा होता है। अब इन खलियों को, ये जो एक स्फेरिकल बॉल बन गए, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और इसमें 2 लेयर्स होती हैं। हम ये बात कर रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, राइट, जिसमें बच्चे जो हैं माँ के जिस्म में पैदा होते हैं। तो इसमें ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें 2 लेयर्स बनती हैं। अंदर की जो लेयर है उससे बच्चा बनता है, बाहर की जो लेयर है उससे वो सारे स्ट्रक्चर बनते हैं जो माँ से न्यूट्रिएंट्स बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, राइट। तो प्लेसेंटा माँ के जिस्म से नहीं बनता, वो बच्चे के जिस्म से बनता है। ये बच्चे के जिस्म से नहीं, लेकिन यानी बच्चे के जो खलिए हैं उनसे प्लेसेंटा बनता है।
اور یہ ایک الگ بحث ہے, وہ بہت انٹرسٹنگ بحث ہے کہ پلیسنٹا جو بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے, اس پلیسنٹا کا جو ارتقائی رول ہے وہ کیا ہے, ماں کے جو یوٹرس ہے اس کا ارتقائی رول کیا ہے, ان کے آپس میں جو چپکلش ہوتی ہے وہ کیسی ہے. وہ بہت انٹرسٹنگ بحث ہے, کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ بھی اسٹڈی کیجیے گا, کبھی موقع ملا تو میں بھی اس پہ کچھ عرض کروں گا. تو بلاسٹوسٹ کا جو اندرونی حصہ ہے, وہ بیرونی حصہ جو ہے وہ پلیسنٹا بنتا ہے. اندرونی حصہ جو ہے اس میں پھر 3 لیئرز بن جاتی ہیں خلیوں کی, یعنی جو شروع میں 2 لیئرز بنی تھی اس میں سے ایک سے تو پلیسنٹا بننے لگتا ہے, دوسری لیئر جو ہے اس میں اب 3 لیئرز بن گئی. اب یہ کسی بھی جانور کو لے لیجئے, ان میں شروع میں یہی 3 لیئرز بنتی ہیں, اور یہ 3 لیئرز مختلف سٹرکچر بناتی ہیں. پھر تو جو بیرونی لیئر ہے اس سے بیرونی سٹرکچر بنتے ہیں, جلد بنتی ہے, جو بیرونی اعضاء ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ بنتے ہیں. جو درمیانی جو لیئر ہے اس سے ہمارے اندرونی اعضاء بنتے ہیں, ہڈیاں, مسلز, ہمارا دل, جگر, یہ جو سرکولیٹری سسٹم ہے یہ سارا اس سے بنتا ہے. اور سب سے اندرونی لیئر جو ہے اس سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بنتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم ایک ٹیوب کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ امیجن کریں تو ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس میں ہمارا منہ ہے, حلق ہے, اس کے بعد وہ غذا کی نالی ہے, رائٹ, اس کے بعد میدا ہے, میدے سے چھوٹی آنت ہے, پھر بڑی آنت ہے, اور پھر اینس ہے, مقد کا سوراخ ہے. یہ سب کے سب ایک کنٹینیوس ٹیوب ہے. اور اس ٹیوب کا جو اندرونی حصہ ہے اسے ہم اصولاً جسم کے باہر کا حصہ تصور کرتے ہیں, اس لیے کہ باہر سے جو چیزیں جاتی ہیں وہ اس حصے کو ٹچ کرتی ہیں. جیسے ہماری جلد ہے وہ جسم کے باہر ہے, اسی طرح نظام انہضام کا اندرونی حصہ جو ہے وہ بھی باہر تصور کیا جاتا ہے, کیونکہ باہر سے جانے والی چیزیں ان کو ٹچ کرتی ہیں, رائٹ. وہ ایک خیر علیحدہ بحث ہے, لیکن یہ ہے کہ ہر نوع میں, جو کثیر خلوی نوع ہے اس میں ایمبریو جو بنتا ہے تو اس میں 3 لیئر بنتی ہیں, اور ان 3 لیئر میں پھر جو مختلف مقامات پر مختلف جینز ایکسپریس ہوتے ہیں, اور ان جین سے جو سٹرکچر بنتے ہیں وہ بھی بالکل ایک سے بنتے ہیں. اگر ہم انسانی ایمبریو کی بات کریں تو انسانی ایمبریو جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ بلاسٹوسسٹ بن گئی چند دنوں کے بعد, اور 1 ماہ کے بعد کچھ سٹرکچر بننا شروع ہوتا ہے, لیکن یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, یہ مائکروسکوپک ہوتا ہے. ابھی اس کو یعنی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہوتا ہے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے, بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو شروع میں ایک ٹیوب بنتی ہے, یعنی اگر آپ اس حصے کو امیجن کریں, آئی ہوپ کہ آپ میرا جو کرسر ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اس سٹیج سے بھی تھوڑا سا پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ورٹیکل ٹیوب بنی جو ایسے تھی اوپر سے نیچے تک. اس کے اوپر کا حصہ جو ہے اس میں مختلف جین ایکسپریس ہوتے ہیں, درمیان کا حصہ جو ہے اس میں مختلف جین ایکسپریس ہوتے ہیں, نیچے کا حصہ جو ہے اس میں مختلف جینز ایکسپریس ہوتے ہیں, رائٹ. تو ہم نے جو ہاکس جینز کی بات کی تھی, یہ ان ہاکس جینز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اب مختلف حصوں میں ایکسپریس ہو رہے ہیں. اور کوئی بھی نوع دیکھیں ان میں ہاکس جینز کے ایکسپریشن کی جو سیکوینس ہے سر سے لے کے پاؤں تک وہ بالکل ایک سی ہوتی ہے. میں نے 8 وہ ہاکس جین کا ذکر کیا تھا, وہ 8 ہاکس جین جو ہے مختلف 8 حصوں میں ایکسپریس ہو رہے ہیں. تو ہم نے مڈل لیئر کی بات کی تھی, 3 لیئر جو بنی تھی, مڈل لیئر سے وہ اندرونی سٹرکچر بنتے ہیں, اور اسی سے ہی جو نیورل ہمارا سٹرکچر ہے, دماغ اور نیورونز, ہمارے جو اعصابی نظام ہے, نروس سسٹم ہے, وہ بنتا ہے. تو یہ ایک ٹیوب بنتی ہے, اسے نوٹوکورڈ کہا جاتا ہے. اس کے اوپر کا حصہ جو ہے اس میں دماغ بنتا ہے, اور باقی پھر جو ہے اعصابی نظام بنتا ہے. اچھا, جسم جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ہر ورٹیبریٹ کے ایمبریو میں, انسان میں بھی اس سٹیج پہ یہاں پہ کہیں انہیں گل سلٹس کہتے ہیں, اور ایک دم بنتی ہے. یہ دیکھیے دم آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے, یہ 2 ماہ کا جو ہے اس میں بھی آپ کو دم نظر آ رہی ہے. دم بنتی ہے باقاعدہ, اور یہاں پہ سلٹس بنتی ہیں جنہیں گل سلٹس کہا جاتا ہے. مچھلیوں میں وہ گل سلٹس جو ہیں وہ پھر گلپھڑے بن جاتے ہیں باقاعدہ, یعنی جو فنکشنل گلپھڑے ہیں جن سے وہ پانی سے آکسیجن ایکسچینج کرتی ہیں. جو خشکی کے جانور ہیں ان میں یہ گل سلٹس پھر مختلف سٹرکچر بناتی ہیں, جن پہ پھر کبھی بحث ہوگی. ایمبریولوجی پہ اگر کبھی موقع ملے تو باقاعدہ ایک ہم سیشن کریں گے جن بھی ایمبریولوجی پہ ہم ڈیٹیل میں بحث کریں گے. اس سٹیج پہ کم و بیش ہر نوع کا ایمبریو ایک سا لگتا ہے, کیونکہ گل سلٹس ہوتی ہیں, جو دماغ کا بنیادی سٹرکچر بننا شروع ہو جاتا ہے, لیکن ابھی فور برین نہیں بنا ہوتا. فور برین جو ہے وہ جہاں پہ ذہانت ہوتی ہے اس کو
وہ ایسا فور برین ہوتا ہے. صرف جو مڈ برین اور ہائٹ برین ہے وہ بن رہا ہے جو تمام جانوروں میں کم بیش ایک سا ہوتا ہے, یعنی کم از کم جو ورٹیبریٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو تقریباً تیسرے یا چوتھے ہفتے میں ایک وہ ٹیوب بنتی ہے جسم کے اندرونی حصے میں, جن میں پھر وہ جینز ایکسپریس ہونے لگتے ہیں جیسے ہارٹ کے یعنی دل کے مسل بنتے ہیں, اور اس ٹیوب میں دھڑکن شروع ہوتی ہے. اب یہ دھڑکن اس وقت اتنی خفیف ہوتی ہے, اتنی مہوم سی ہوتی ہے, اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اسٹیتھوسکوپ سے بھی سنائی نہیں دیتی, لیکن دھڑکن شروع ہو جاتی ہے. تقریباً 5ویں یا 6ٹھے ہفتے میں پھر چہرہ بننا شروع ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آغاز میں انسانی ایمبریو میں آنکھیں چہرے کے سامنے نہیں ہوتی, سائڈوں میں ہوتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ باقی جو انواع ہیں, زیادہ تر انواع میں آنکھیں سائڈوں پہ ہوتی ہیں سوائے پرائمیٹس کے. پرائمیٹس میں آنکھیں سامنے ہوتی ہیں, اور کچھ پھر جنگلی جانور جو شکاری جانور ہیں ان میں بھی سامنے ہوتی ہیں, لیکن ان کا اسٹرکچر پھر بھی مختلف ہوتا ہے. پرائمیٹس میں آنکھیں سامنے ہوتی ہیں, بالکل سامنے ہوتی ہیں, رائٹ, جس سے ان کو 3D کے ڈیپتھ کا ویژن ملتا ہے. اور انسان اور باقی جو ایپس ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بات کی تھی پرائمیٹس میں دم ہوتی ہے, لیکن جو ایپس ہیں, گریٹ ایپس ہیں, ان میں پھر دم نہیں ہوتی, رائٹ, گریٹ ایپس میں دم نہیں ہوتی. تو انسان اور گریٹ ایپس میں پھر یہ دم ختم ہونے لگتی ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ جب بچہ ایمبریو لگ بھگ 3 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے جو گھٹنوں کا جوڑ ہے وہ الٹا ہوتا ہے باقی تمام جانوروں کی طرح. یعنی آپ انسانی جانور اور باقی جانوروں کو دیکھیں تو ہمارے گھٹنے کا جوڑ جو ہے اس کا جوڑ کی سمت باقی جانوروں سے مختلف ہوتی ہے, لیکن ایمبریولوجیکل سٹیج پہ ایک سٹیج ایسے آتی ہے جب شروع میں گھٹنا بننے لگتا ہے تو اس کا جوڑ پیچھے کی طرف ہوتا ہے, اور بعد میں پھر وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہو جاتا ہے, اور پھر جو فارورڈ جوڑ ہے وہ بنتا ہے. تو آہستہ آہستہ جیسے انسانی جینز جو باقی جانوروں کی جینز سے مختلف ہیں, جو اسپیسیفائڈ اب ہو گئے ہیں انسانوں کے لیے, وہ ایکسپریس ہونے لگتے ہیں, یا جو کوئی اور جانور کا اگر ایمبریو ہے تو اس جانور کے جو اسپیسیفائڈ جین ہیں جو اب مختلف ہو چکے ہیں ارتقائی پروسیس میں, وہ ایکسپریس ہونے لگتے ہیں, تو پھر وہ ایمبریو کی شکل مختلف ہونے لگتی ہے. لیکن آغاز میں جو جینز ایکسپریس ہوتے ہیں وہ سب ایک سے ہوتے ہیں, اور جو ایمبریو کی شکل ہے وہ بھی شروع میں بالکل ایک سی ہوتی ہے. ریپروڈکٹیو سسٹم اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ بات کچھ لمبی ہو رہی ہے, لیکن تمام جانوروں میں نے پہلے بات کی تھی کہ فیمیل اور میل کا ریپروڈکٹیو سسٹم الگ الگ ہوتا ہے, لیکن ان کا جو میکنزم ہے وہ تمام جانوروں میں بالکل ایک سا ہوتا ہے, رائٹ. ایک انٹرسٹنگ بات جو یہاں پہ کرنی چاہیے تھی, بچہ جب 3 یا 4 ماہ کا ہوتا ہے تو بچے کے گونیڈز یعنی وہ غدود یا وہ گلینڈ جن سے خلیے بنتے ہیں وہ جگر کے پاس ہوتے ہیں, یہاں کہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اکثر میملز میں یہ نیچے آنے لگتے ہیں, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ خواتین میں جو اووریز ہوتی ہیں وہ تقریباً یہاں پہ ہوتی ہیں کسی جگہ, اور مردوں میں اسکروٹم میں ہوتی ہیں, یعنی جسم سے باہر ہوتی ہیں. مردوں کے جو جنسی خلیے ہیں وہ جسم سے باہر اسکروٹم میں ہوتے ہیں, رائٹ. تو لیکن آغاز ان کا یہیں پہ ہوتا ہے جگر کے پاس. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مچھلیوں میں بھی جنسی غدود یہاں پہ ہوتے ہیں, مچھلیوں کے جو گونیڈز ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں. تو بہرحال مچھلیوں کے ہم نے یہ بات کی تھی کہ مچھلیوں میں فرٹیلائزیشن پانی میں ہوتی ہے, جسم سے باہر ہوتی ہے. انٹرنل فرٹیلائزیشن کا آغاز تب ہوا جب ٹیٹراپوڈس کا ارتقاء ہوا, اور پھر میملز کا جب ارتقاء ہوا تو وہ پھر یہ تھا کہ بجائے انڈے دینے کے فرٹیلائز انڈا جو ہے وہ ماں کے جسم میں ہی رہتا ہے, اور یوٹرس کا ارتقاء ہوا, اور جس سے پھر وہ جسم میں ہی بچہ نشو و نما پاتا ہے, رائٹ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ لائیو برتھ کی وجہ سے جسم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں, تو اکثر میملز میں جو ایگ ہے وہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہونے لگا. ہمارے جب میملز کا ارتقاء ہو رہا تھا, رائٹ, جو انڈے دیتے ہیں جانور ان میں ایگ کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن جو جانور بچے دیتے ہیں یعنی میملز, ان میں ایگ کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ ایگ کا سائز چھوٹا ہوتا گیا. تو جب میمل سے ارتقاء ہوا تو اندرونی فرٹیلائزیشن ہوئی, اس میں انڈے کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اب بچے دینے کے لیے پھر یہ تھا کہ جو اوپننگ ہے جسے ہم پیلوک اوپننگ کہتی ہے,
کہتے ہیں وہ اب بڑی درکار ہے. تو انسانوں میں خاص طور پر پیلوک اوپننگ باقی جو ہمارے سمجھ لیجیے کہ قریبی اجداد یا قریبی ارتقائی کزن ہیں یا جو اجداد ہیں جن کے ہمیں فوسل ملے ہیں ان کی نسبت بڑی ہے, کیونکہ ہمارے انسانی بچے کے دماغ کا سائز, سر کا سائز باقی جانوروں کی نسبت بڑا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے برڈنگ کینال بھی انسانوں کی باقی جانوروں سے بڑی ہے. اور یہ ایک سمجھ لیجئے کہ کمپرومائز ہے ارتقائی پروسیس میں کہ اس سے بڑی برڈنگ کینال نہیں ہو سکتی, کیونکہ انسان کو پیدل چلنا ہے اور پیدل چلنے کے لیے ٹانگوں کا سیدھا ہونا ضروری ہے, اور ٹانگوں کا سیدھا ہونے کے لیے کمر پر جو سٹریس پڑتی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے اس برڈنگ کینال کا ایک میکسیمم سائز ہے جس سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتی. دوسری طرف انسان کا دماغ بھی بڑا ہو رہا تھا, اور اب بچے کو پیدا کرنے کے لیے اس سے اگر بڑا سائز نہیں ہو سکتا برڈنگ کینال کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا دماغ بھی پیدا ہوتے وقت اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو بچے, انسانی بچے جو پیدائش کے وقت بالکل لاچار ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ برڈنگ کینال اس سے بڑی نہیں ہو سکتی تھی. ریٹرو وائرس کی بات ہم شاید پھر کریں گے, ابھی بات بہت لمبی ہو گئی ہے, تو اس کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم ریٹرو وائرسز کی بات کچھ تفصیل سے کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اگلے سٹیپ پہ جائیں گے. تو آج کے لیکچر کو ہم یہی ختم کرتے ہیں, اور میں بس یہ عرض کر دوں کہ پہلے پچھلے لیکچر میں کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آنکھ کے ارتقاء پہ یا جو دیگر جو سینسز ہیں یا دیگر جو اعضاء ہیں ان کے ارتقاء پہ بات کریں. تو یہ میں تھوڑا سا سوچ رہا ہوں کہ آج کے لیکچر کے بعد ایک تو ہم یہ ختم کریں گے جو ریٹرو وائرسز ہیں ان کا ہم ایک دو فوائلز پہ بات کریں گے. اس کے بعد آگے کے کیا سٹیپ ہونا چاہیے اس کے لیے میں بھی سوچ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ شاید میں بات اب شروع کروں ویژن کے ارتقاء پہ, جو سونگھنے کا جو ہماری قابلیت ہے اس کے ارتقاء پہ, تو مختلف سینسز کے ارتقاء پہ بات کروں. اس کے بعد پھر جو ارتقاء کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں ان پہ بات کروں. دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم پہلے غلط فہمی پہ بات کریں, اس کے بعد پھر ہم باقی جو سینسز کا ارتقاء اس کی بات کریں. تو آئی ایم لیننگ مور ٹورڈز کہ پہلے ہم سینسز کے ارتقاء کی بات کریں تاکہ ایک مکمل پکچر مل جائے آپ کو. تو اس میں پھر یہ ہے کہ 2-3 لیکچر ایڈیشنل لگ جائیں گے صرف انہی موضوعات پہ بات کرنے کے. اس کے بعد پھر ہم آئیں گے غلط فہمی کی طرف. تو یہ اب جو میرے ذہن میں ہے اس پہ لگتا ہے کہ لیکچر سیریز جو ہے یہ کافی لمبی ہوگی. تو آپ لوگوں کے توجہ کا بہت شکریہ. اب میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال ضرور کیجیے. اس کے علاوہ میری آپ سے درخواست ہوگی, ہمارے جو واٹس ایپ کا جو گروپ بنایا گیا ہے اس میں کامنٹ کر کے فیڈ بیک ضرور دیجیے. لیکچر کو بہتر بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز آپ کو پسند آ رہی ہے, کون سی چیز آپ کو نہیں پسند آ رہی, کہاں پہ میں ضرورت سے زیادہ فوکس کر رہا ہوں, کہاں پہ مجھے فوکس کرنا چاہیے میں اسے زیادہ توجہ نہیں دے رہا. اور اس کے علاوہ اگر میٹیریل مختلف ہونا چاہیے آپ کے خیال میں لیکچر سیریز کو کسی بھی طریقے سے اگر بہتر بنایا جا سکتا ہے تو ضرور اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. چیٹ ہے یا واٹس ایپ پہ ہمارا گروپ ہے, اس میں بھی آپ سوال کر لیجیے اگر آپ کو کوئی سوال ہو. تو میں واٹس ایپ پہ جو گروپ ہے اس میں بھی میں جواب دے سکتا ہوں, باقی لوگ بھی ہیں جو جواب دے سکتے ہیں, یا پھر اگر کوئی سوال تفصیلی بحث درکار ہو تو پھر اگلے لیکچر میں ہم اس سوال کو تفصیل سے اس پر بات کر سکتے ہیں. جی میں نے چیٹ انیبل کر دیا ہے. اب جو لوگ کمفرٹیبل ہیں چیٹ میں سوال پوچھنے کے لیے وہ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. اور کائنڈلی آپ لوگ کوشچنس پوچھیں. اتنا اچھا سیشن آپ لوگوں کو دیا گیا اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگ آخر میں سوالات پوچھ سکیں, کیونکہ ایوولوشن پہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے. پہلے بھی ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر, بٹ یہ ہے کہ بہت ساری جو غلط فہمیاں وہ ابھی بھی ہیں اور ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی زیادہ ہیں. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھیں. اچھا, یہ پاکیزہ حنیف صاحبہ کا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا انسان اب جس فارم میں موجود ہے اس میں بھی مزید ایوولوشن کے چانسز ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. سوال ظاہر ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے. تو ایسا ہے کہ ارتقائی پروسیس کبھی رکتا نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں کو یہ شاید تصور ملے کہ ارتقاء ماضی میں کہیں ہوا اور اب ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ارتقاء کا پروسیس چلتا رہتا ہے ہمیشہ اور مستقبل میں بھی چلتا رہے گا. لیکن یہ کہ ویسے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ارتقائی پروسیس
में जो बड़ी तब्दीलियों का रेट है या जो शरह है वो लाखों करोड़ों पुश्तों के स्केल पे नजर आती है। यानी आप देखें बच्चे माँ बाप से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं, राइट, पहचाने जाते हैं कि ये बच्चे फलां जोड़े के हैं, लेकिन उनसे शक्ल मुख्तलिफ भी होती है। तो 5-6 नस्लों में ये फर्क थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, हजारों नस्लों में ये फर्क और ज्यादा हो जाएगा, लाखों करोड़ों नस्लों में ये फर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यही इर्तिका है कि इर्तिका के साथ छोटी छोटी तब्दीलियां होती रहती हैं और वही तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता लाखों करोड़ों के स्केल पे बड़ी हो जाती हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो, आपको इंटीग्रेशन का तस्वुर मालूम हो, तो इंटीग्रेशन और इर्तिकाई प्रोसेस के नतीजे दोनों का प्रोसेस बिल्कुल एक सा है कि छोटी छोटी तब्दीलियां, इंटीग्रेशन में भी यही होता है ना कि आप बहुत छोटी सी तब्दीली लेते हैं जो हर एक पॉइंट पे हो रही है और फिर आप उसको इकट्ठा करते हैं, आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो इर्तिकाई प्रोसेस भी उन तब्दीलियों की इंटीग्रेशन है जो लाखों पुश्तों की स्केल पे होती है। तो लाखों पुश्तों पहले हमारे अजदा यकीनन हमसे मुख्तलिफ थे और लाखों पुश्तों के बाद हमारे जो नस्लें आएंगी वो भी हमसे मुख्तलिफ होंगी, लेकिन फ़र्क यह है कि हज़ारों लाखों साल पहले इंसानों पर इर्तिकाई प्रेशर भी मुख्तलिफ थे। यानी पहले आपको इल्म है कि आज से 2000-3000 साल पहले तक दुनिया में इंसानों की आबादी बहुत ही कम थी और कांस्टेंट थी, यानी हजारों सालों से आबादी कांस्टेंट रही थी। पिछले 200-250 साल में अचानक ये हुआ कि आबादी तेजी से बढ़ने लगी और अब ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है, राइट। मेरी जिंदगी में दुनिया की आबादी जो है वो तकरीबन 3 अरब से 8.5 अरब तक पहुंच गई है, राइट। इससे पहले इंसान की तारीख में कभी इस कदर तेजी से इंसान की आबादी नहीं बढ़ी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से हमने वो तमाम इर्तिकाई प्रेशर खत्म कर दिए हैं जो इंसान की आबादी को कम रखते थे। बीमारियां, आपको इल्म है कि आज से सिर्फ 300-400 साल पहले, 500 साल पहले यूरोप में एक प्लेग आती थी जो एक बैक्टीरियम से आती है, राइट। उस प्लेग से यूरोप की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। आजकल कोई अगर बीमारी आती है, जैसे अभी हंटा वायरस का जिक्र आया था, 3 आदमियों की डेथ हुई है पूरी दुनिया में, राइट। ये फर्क है कि हम पर वो प्रेशर खत्म हो गए हैं। अब हम बच्चों को पैदा होते ही पहले 18 महीने में कई वैक्सीन देते हैं और उन वैक्सीन से उन बच्चों में उन बीमारियों के खिलाफ मुजामत पैदा हो जाती है जो आज से सिर्फ 300-400 साल पहले बच्चों की जान ले लेती थी। आज से 300-400 साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे उसमें 50 से 60% बुलूगत तक नहीं पहुंच पाते थे। 40% तो पहले साल में ही उनकी डेथ हो जाती थी, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। वो इन्फेंट मोर्टेलिटी अब खत्म हो गई है। यूरोप में अगर देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी 0.001% के करीब है, यानी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। हमारे मुल्क में, हालांकि हमारा मुल्क जो है वो अभी बहुत बैकवर्ड है, हमारे मुल्क में हमारे यानी मेरे लाइफ टाइम में इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत कम हो गई है, पहले बहुत ज्यादा होती थी। तो ये वो प्रेशर हैं जो अब खत्म हो रहे हैं और यही वो प्रेशर हैं जो इर्तिकाई प्रोसेस में अनवा को तब्दील करते हैं, राइट। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी और जानवर की मिसाल लें, राइट, जिन जानवरों में गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है वो कभी, और ऑस्ट्रेलिया के जो गर्म इलाके हैं या जो सहारा है यानी रेगिस्तानी इलाके हैं, उनमें वो कभी इर्तिका पज़ीर नहीं हो सकते, राइट। इसलिए कि वो अगर वहां पे पैदा हों भी तो वो मर जाएंगे फौरन। तो ये प्रेशर्स हैं। इंसानों पर वो प्रेशर नहीं है। एक आपको छोटी सी मिसाल दूं, ये अफ्रीका के जो लोग हैं वो स्याह फाम होते हैं। वो स्याह फाम क्यों हैं? इसलिए कि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है और आज से हज़ारों साल पहले जब शेल्टर बनाने का निज़ाम नहीं था, जब हम बस्तियों में नहीं रहते थे, हमारे अजदाद हंटर गैदरर्स थे, यानी खाना बदोशों की तरह रहते थे, सारा दिन धूप में होते थे। तो धूप में अफ्रीका के इलाकों में सिर्फ वही लोग जिंदा रह सकते हैं जिनकी रंगत बहुत स्याह हो, क्योंकि स्याह रंगत जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस को रोक देती है। और अभी हमने बात की थी म्यूटेशन होती हैं अल्ट्रावायलेट से जो डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं, राइट। जब यही लोग मुंतकिल हुए, बड़े सगीर में आए, चाइना में गए यानी ईस्ट एशिया में गए, उसके बाद यूरोप में गए, ईस्ट एशिया से ही, और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो बड़े आजम है अमेरिका, वहां पे गए। तो अब वहां पे लोकल माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। यूरोप में धूप नहीं होती थी बिल्कुल, राइट।
تو اب سیاہ فام لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دھوپ بھی ضروری ہے، کہ دھوپ سے وٹامن ڈی بنتا ہے جو جسم کے لیے بہت ضروری ہے، تو سیاہ فام لوگوں کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ ان پر ارتقائی پریشر تھا، اسی لیے ان میں جن لوگوں میں ایسی میوٹیشن تھی جن سے ان کے جسم کی رنگت کچھ کم ہو گئی، ان کے بقا کا امکان بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے صرف 20,000 سال میں سیاہ فام لوگوں سے ان لوگوں کی رنگت بالکل سفید فام ہوگی، رائٹ؟ کیونکہ اس زمانے میں دھوپ سے بچاؤ کا کوئی نظام نہیں تھا، اس لیے افریقہ اور یورپ کے لوگوں کے رنگت میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ اس کے برعکس جب سلیو ٹریڈ شروع ہوئی آج سے 500-600 سال پہلے، جب یورپ میں افریقہ سے یورپی لوگ اغوا کر کے لوگوں کو لے جانے لگے غلاموں کے طور پر، وہ سیاہ فام لوگ اب بھی یورپ میں اور امریکہ میں موجود ہیں، وہ آزاد ہیں، ظاہر ہے اب وہ غلام نہیں ہیں، لیکن اب بھی وہ سیاہ فام ہیں، اب ان کی رنگت نہیں تبدیل ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اب سب لوگ گھروں میں رہتے ہیں، اب یورپ کے ہر گھر میں، امریکہ کے ہر گھر میں ایئر کنڈیشننگ ہے، اس لیے سیاہ فام رنگ اب ان پر کوئی منفی ارتقائی پریشر نہیں ڈال رہا، رائٹ؟ تو انسانوں پر اب وہ تمام پریشر ختم ہو گئے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے ان لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے جو ماحول کو برداشت نہیں کر سکے۔ اب ہم مصنوعی ماحول پیدا کر کے اس ماحول میں رہتے ہیں جو انسان کے لیے کمفرٹیبل ہے، تو اس لیے اب سیاہ فام لوگ بھی سفید فام لوگ بھی ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، لیکن اب ان کے رنگ پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو مستقبل میں انسان کی بڑی تبدیلیوں کا امکان بہت کم ہے، رائٹ؟ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مستقبل میں ماحول کیا ہوگا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہے یا کوئی ایٹمی جنگ ہے، بہت سے انسان ختم ہو جائیں، ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، انسانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہ رہے جس سے ہم محفوظ گھر بنا رہے ہیں، اے سی وغیرہ لگا رہے ہیں، انسان دوبارہ جنگلوں میں چلا جائے تو ہم پہ وہی ارتقائی پریشر واپس آ جائیں گے جو فطری ماحول میں ہوتے ہیں۔ اب وہ پریشر کیا ہوں گے وہ ہم آج کا جواب نہیں دے سکتے، رائٹ؟ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلیکشن پریشر کیا ہوں گے اور ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو یہ بتانا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انسانوں کی شکل کیسی ہوگی وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ انسانوں پر ارتقائی پریشر کیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جائے گی، انسانوں پر ارتقائی پریشر مزید کم ہوتے جائیں گے، جو بیماریاں انسانوں کو آج بچپن میں مار دیتی ہیں وہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر انسانوں پر ارتقائی پریشر اور کم ہو جائے گا، اور اس صورت میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑی تبدیلی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے راجہ علی صاحب کی طرف سے۔ You mentioned that all life shares the same DNA code. Then I want to understand how does such vast diversity and complexity in behavior arise, and how did a DNA-based system originate without already having DNA to build it? اچھا سوال ہے، لیکن اس میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ یہ سوال کہ ڈی این اے ایوالو کیسے ہوا، ڈی این اے کے ایوالو ہونے سے پہلے، ظاہر ہے سرکولر سوال ہے، رائٹ؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ارتقاء کا نظریہ ایک سائنسی نظریہ ہے، رائٹ؟ سائنسی میتھڈالوجی میں ہمیشہ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس جو علم آج ہے اس کی بنیاد پر نظریے قائم کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو علم نہیں ہے، یعنی جن چیزوں کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں سائنسدان بس یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اس کا علم نہیں ہے ہمیں، تو سائنسدان مفروضے ضرور پیش کرتے ہیں، جیسے آر این اے ہائپوتھیسس ہے، وہ پیش کیا گیا ہے کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ بہت سالڈ فوٹنگ پہ ہے یہ مفروضہ، لیکن اس کو مفروضہ کہا جاتا ہے، اس کو تھیوری نہیں کہا جاتا، رائٹ؟ اس کو ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں بھی پڑھیں آر این اے ہائپوتھیسس، اس کو آر این اے ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ ہائپوتھیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے جس کے شواہد ابھی موجود نہیں ہے، رائٹ؟ تو لیکن مفروضہ یہ ہے کہ زندگی کا آغاز ڈی این اے سے نہیں ہوا، زندگی کا آغاز آر این اے سے ہوا۔ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ شروع میں جب زندگی کا آغاز ہوا تو جو پروکیریوٹک خلیے ہیں ان کے بھی جو اجداد تھے، ابتدائی خلیے تھے، اس میں آر این اے ہی سٹوریج کے لیے استعمال ہوتا تھا کیونکہ یہ سٹور کر سکتے ہیں، نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، کیا وہ ورڈ ہوتا ہے میں نے جو استعمال کیا تھا، یعنی جو ریئیکشنز کو تیز کرنے کے لیے، رائٹ؟
ये रिएक्शन को तेज करने के लिए भी काम आता है। मुझे वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहा। और उसके अलावा आरएनए में भी चूंकि एंजाइम्स और कैटलिस्ट, जी कैटलिस्ट, थैंक यू, कैटलिस्ट जी, कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करता है। ये हमें पता है, आज हम देखते हैं कि आरएनए कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करता है, राइट। हर खुलिये में हम देखते हैं कि आरएनए कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। आरएनए जो है वो स्ट्रक्चर भी बना सकता है, यानी जो पेचीदा स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। राइबोसोम का मैंने भी जिक्र किया था। राइबोसोम वो ऑर्गेनेल है जिसमें प्रोटीन बनती है, लेकिन राइबोसोम का अपना स्ट्रक्चर जो है वो आरएनए है। राइबोसोम इटसेल्फ इज एन आरएनए, राइट। तो आरएनए पेचीदा स्ट्रक्चर भी बना सकता है। इसलिए साइंसदानों का ये मफरूजा है कि शायद जिंदगी का आगाज आरएनए से हुआ था, क्योंकि अब हम जानते हैं कि आरएनए अपनी कॉपियां भी बना सकता है और आरएनए आज खुद बन भी सकता है। यानी उस माहौल में, जिस माहौल में जमीन आज से 4-4.25 अरब साल पहले थी, अब समुद्र की बात हो रही है, समुद्र के तय में, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मौजूद हों, जहाँ पे लिपिड्स मौजूद हों, जहाँ पे लिपिड्स की वजह से, जो मैंने जिक्र किया था कि माइक्रोस्कोपिक बुलबुले बन रहे हों, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो न्यूक्लियोटाइड से आरएनए बनना एक बिल्कुल फितरी प्रोसेस है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स में एक वो होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के पास आए तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और आपको अगर आरएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा हो तो आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी एक साइड पे इसके शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं जो बैकबोन बनाते हैं और दूसरी साइड पे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, राइट। अच्छा, अब डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। मैंने अभी जिक्र किया था कि उसमें जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, राइट। ए टी के साथ मिलता है, जी सी के साथ मिलता है, ए कभी सी के साथ नहीं मिलेगा, जी कभी यानी आपस में इनकी एफिनिटी होती है। तो डीएनए इस एफिनिटी की वजह से डुअल स्ट्रैंडेड बन जाता है, राइट। और दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यानी एक स्ट्रैंड का अगर पता हो तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो आप खुद गेस कर सकते हैं, और जो फितरी प्रोसेस है उसमें भी वो खुद ब खुद बन जाते हैं, इसलिए कि वो फितरी तौर पर ए के साथ दूसरा मॉलिक्यूल जो लगेगा वो सिर्फ ए के साथ शायद जी बनता है, टी बनता है, राइट। ए और टी साथ मिलते हैं। तो एक दफा अगर आरएनए बन जाए तो आरएनए से डीएनए बनना जो है वो एक फितरी प्रोसेस है। तो आरएनए से आगाज हुआ, वहां से फिर डीएनए बना। ये एक आरएनए हाइपोथेसिस का हिस्सा है कि जिंदगी का आगाज आरएनए से हुआ, क्योंकि वो सादा है और वो उसको हम लेबोरेटरी में बनता देख चुके हैं। उससे हम पेचीदा जो स्ट्रक्चर्स हैं बनते देख चुके हैं, जैसे प्रोटीन से स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे मैंने अभी पोलीमरेज का जिक्र किया था। कैटलाइज कर सकते हैं, ऐसे कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है आरएनए मॉलिक्यूल, वो हम देखते हैं आजकल, राइट, लेबोरेटरी में। और जो लेबोरेटरी में हम फितरी माहौल बनाते हैं जो आज से 4-4.25 अरब साल पहले था, उसमें अब ये तजर्बात हो चुके हैं जिसमें माइक्रोस्कोपिक बबल्स भी बनते हैं जो कि खलियों की इब्तदाई शक्ल है, आरएनए भी बनते हैं। और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात आरएनए मॉलिक्यूल इन बबल्स में मुक़य्यद हो जाता है, क्योंकि बबल्स बहुत ज्यादा तादाद में बन रहे होते हैं, सिंपली बिकॉज लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वहां पे। तो ये फितरी प्रोसेसेस हैं जो अब हमें इल्म है कि ये जो बुनियादी असूल हैं कायनात के, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं, राइट। तो आरएनए का खुद ब खुद बनना बुनियादी जो असूल हैं उनकी बुनियाद पे होता है, यानी ये कोई जादू नहीं है या ये कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है। ये हमें पता है कि अगर हमें बुनियादी फिजिक्स का इल्म हो तो उन फिजिक्स के असूलों की बुनियाद पर हमें पता है कि आरएनए बन सकता है। आरएनए से डीएनए का बनना, वो भी बुनियादी, अगर हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का इल्म हो तो हमें ये इल्म है कि ये बन सकता है। और हमें ये भी इल्म है कि जैसे आप अगर देखें बहुत सी वायरसेस हैं जो आरएनए बेस्ड होती हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, ये आरएनए बेस्ड वायरस है। या HIV जो एड्स का बायस बनता है, ये भी आरएनए बेस्ड वायरस है, राइट। तो ये वायरस जब अपनी कॉपियां बनवाते हैं तो ये पहले आरएनए से डीएनए बनता है, और एक वो बाकायदा एक मॉलिक्यूल है जिसे डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। वो मॉलिक्यूल भी फितरी तौर पर बनता है,
اور وہ مالیکیول پھر ایڈ کرتا ہے یا ہیلپ کرتا ہے RNA سے DNA بنانے میں. تو DNA بنانے کا پروسیس پہلے کیسے بنا اس کا علم ہمیں نہیں ہے, لیکن کیا یہ بن سکتا ہے؟ یہ بالکل بن سکتا ہے. یعنی ایسا کوئی سائنسی اصول نہیں ہے جو ہمیں یہ کہے کہ اصولاً RNA سے DNA نہیں بن سکتا. ہمیں پتا ہے کہ یہ بن سکتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وائرس کسی بھی خلیے کو انفیکٹ کرتا ہے تو DNA ریورس ٹرانسکرپٹیز سے اپنی کاپیاں بنواتا ہے, یعنی RNA سے DNA بنتا ہے, رائٹ. HIV جب انفیکٹ کرتا ہے اور DNA میں انسان کے DNA میں یا جس جانور کو انفیکٹ کر رہا ہے اس کے DNA میں اپنے آپ کو انجیکٹ کرتا ہے, تو وہ وہی پروسیس استعمال کرتا ہے جو ماہرین کے مطابق زندگی کے آغاز میں جب RNA بیسڈ یا خلوی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا, اس سے پھر جب DNA کی ٹرانزیشن ہوئی کہ نیوکلیئر کوڈ جو تھا وہ DNA میں اسٹور ہونے لگا, یہ فطری ٹرانزیشن ممکن ہے. اس کے بعد پھر DNA میں جو میوٹیشنز ہوئیں اور میوٹیشن کی وجہ سے جو بیہیویئر چینج ہوئے, جو پروٹین مختلف بننے لگی, وہ بات کا پروسیس ہے. آئی ہوپ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے, اگر نہیں دیا تو آپ مزید سوال پوچھ لیجیے. اچھا, ایک اور سوال ہے پاکیزہ حنیف صاحبہ کا, یہ تھوڑا انہوں نے ریلیجن سے ریلیٹ کیا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں؟ جی 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 ضرور. یہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک کوشچن بہت آتا ہے مائنڈ میں کہ اگر انسان ایوولوشن کے بعد ایسا بنا ہے تو قرآن پاک میں یہ کیوں کہا گیا ہے ہم نے انسان کو ٹوینس میں پیدا کیا, رائٹ؟ کیا قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہے کہ ایوولوشن کا پروسیس ہوا ہے اور انسان یا اور لائفز ایوالو ہوئی ہیں؟ جی, تو ظاہر ہے یہ بہت پیچیدہ سوال ہے, بہت مشکل سوال ہے, یہ بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے, اور ظاہر پریشان کرنا بھی چاہیے, کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سائنس اور مذہب میں جو بیانات ہیں وہ ایک دوسرے پر منطبق نہیں ہو پاتے, رائٹ. لیکن آپ یہ پہلے ذہن میں واضح کر لیجیے اپنے ذہن میں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے, رائٹ. اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کو ریٹوریکل آرگومنٹ کے طور پر بیان کیے گئے ہیں. یعنی آپ جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا, رائٹ. تو وہ ایک آرگومنٹ ہے, آپ کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور آپ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بحث کو الگ کر دیں, قرآن میں جگہ جگہ یہ کہا گیا ہے کہ تم دیکھتے کیوں نہیں, تم سوچتے کیوں نہیں, رائٹ. تو مشاہدے کا حکم دیا جا رہا ہے, بار بار سوچنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور فطری مظاہر کو, اور جب مشاہدے کی بات تو ظاہر ہے کہ وہ فطری جو مظاہر ہیں ان کے مشاہدے کی بات ہو رہی ہے. فطری مظاہر کا مشاہدہ کرنے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد طریقہ سائنس ہے. تو قرآن مجید آپ کو واضح طور پر سائنسی سوچ پیدا کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تم دیکھو, سوچو, سمجھو. اب اگر آپ کے ذہن میں کہیں یہ سوال آتا ہے کہ سائنس اور قرآن مختلف بات کر رہے ہیں, تو اگر میرے ذہن میں سوال آتا ہے تو پہلا سوال میں اپنے آپ سے یہ پوچھوں گا, کیا مجھے سائنس کی مکمل سمجھ ہے؟ غالباً نہیں. کیا مجھے قرآن مجید کی مکمل سمجھ ہے؟ غالباً نہیں. اب مجھے آپ کا علم نہیں کہ آپ کو عربی آتی ہے نہیں ہے, میں مطلب آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے عربی نہیں آتی. میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہوں, رائٹ. اب قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, اس پہ ہمارا سب کا ایمان ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمہ از خود قرآن نہیں ہے, وہ ایک عالم نے لکھا ہے, وہ عالم انسان ہے. وہ انسان کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو, کتنا ہی دیانتدار کیوں نہ ہو, اور مجھے کسی بھی عالم کے دیانت پر کوئی شک نہیں ہے, لیکن انسانوں کا علم محدود ہوتا ہے, انسانوں کی سوچ محدود ہوتی ہے, اور انسان غلطی کر سکتے ہیں. تو جب ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بالکل ایبسولوٹ پوزیشن نہیں لینی چاہیے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, سائنس یہ کہہ رہی ہے. ہمارا سائنس کا علم بھی محدود ہے, قرآن کا علم بھی محدود ہے, اور
یہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے جو ترجمہ پڑھا ہے، جس عالم نے وہ ترجمہ لکھا ہے یا تفسیر لکھی ہے، ان کا اپنا علم محدود ہو. یہ ایک حقیقت ہے. میں کئی دفعہ اس کا ذکر کرتا ہوں. ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اکثر علماء، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثر میجورٹی علماء کی، وہ سائنس نہیں پڑھتے، یا کم از کم اس تفصیل سے نہیں پڑھتے جس تفصیل سے قرآن مجید نے حکم دیا ہے. تو قرآن مجید میں جو بیانات ہیں وہ یہ ممکن ہے کہ ہمیں ان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ سائنس میں سائنسدانوں نے غلطی کی ہو. تو ہمیں تھوڑا سا مارجن آف ڈاؤٹ رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں قرآن اور سائنس میں یا مذہب اور سائنس میں کہیں کوئی کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے تو وہ ہماری کم فہمی، یعنی ذاتی طور پر میری کم فہمی ہو سکتی ہے، وہ مجموعی طور پر انسان کی کم فہمی ہو سکتی ہے، وہ سائنس کی کم فہمی ہو سکتی ہے. یعنی سائنس یعنی جیسے جیسے علم بڑھے گا ہمیں اور وضاحت ملتی جائے گی. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ تمام کے تمام علماء جب قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہیں تو اپنا ایک ورڈ ویو ہوتا ہے، اس کے ورڈ ویو کے تناظر میں لکھتے ہیں. اور ورڈ ویو علم کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. آج سے 1000 سال پہلے کی تفاسیر میں قرآن کا ہر مفسر زمین کو فلیٹ بتاتا تھا. اب پڑھے لکھے مفسر، تفسیر لکھنے والے، قرآن کو جب ترجمہ تفسیر کرتے ہیں تو زمین کو فلیٹ نہیں بتاتے. تو کیا آپ کے خیال میں قرآن کا مطلب تبدیل ہو گیا ہے؟ نہیں، قرآن کا مطلب تبدیل نہیں ہوا، ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا ہے. اب ہم قرآن کی ان آیات کا سطحی مطلب نہیں لیتے جن سے کچھ لوگوں کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی زبان جو ہے محاورے کی زبان ہے، اور قرآن میں سائنس سکھانے کا مقصد نہیں تھا، قرآن کو نازل کرنے کا، ہدایت دینے کا مقصد تھا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے قرآن سے ہدایت، یا مطلب ایسا نہیں کہ ہم ہدایت نہیں لیتے، لیکن بعض اوقات ہم ہدایت کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور وی آر اسٹک آن نیریٹیوز. اب وہ نیریٹیو جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کے نیریٹیو ہوں، وہ علماء کے نیریٹیو بھی ہو سکتے ہیں، اور علماء غلطی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ کچھ علماء جو سائنس کو سمجھتے ہیں ان کے نظر میں قرآن اور سائنس میں کم از کم یہ ارتقاء کے نظریے میں اختلاف نہیں ہے. تو آپ سے میری درخواست ہے، خود بھی میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کا جب آپ ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں تو بہت سے علماء کا ترجمہ تفسیر پڑھیے، خاص طور پر نئی تفاسیر پڑھیے، رائٹ؟ کیونکہ جب علماء سائنس کو پڑھتے ہیں تو ان کا اپنا ورڈ ویو بھی ایکسپینڈ ہوتا ہے، پھر وہ اس ورڈ ویو کے تناظر میں تفاسیر لکھتے ہیں. تو کچھ علماء آج بھی ایسے ہیں جن کی نظر میں قرآن میں بالکل ایسا واضح نہیں لکھا ہوا کہ حضرت آدم پہلے انسان تھے. حضرت آدم پہلے نبی ضرور تھے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ حضرت آدم پہلے انسان تھے. اگر آپ لفظی ترجمہ لیں تو اس میں بہت سے پھر اور مسائل آتے ہیں، وہ یہ موقع نہیں ہے وہ مسائل ڈسکس کرنے کا. لیکن آپ جو ترجمہ یا تفسیر پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں ان کو کبھی غور سے پڑھیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں لفظی مطلب لیے جا رہے ہیں، کہاں کہاں لفظی مطلب نہیں لیے جا رہے، کہاں کہاں الفاظ کی وضاحت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں لفظی مطلب نہیں لینا، کہاں کہاں یہ نہیں بتایا جا رہا. اور اب پوچھیے اپنے آپ سے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ قرآن کا لفظی مطلب کہاں لینا ہے اور قرآن کا جو محاوراتی مطلب ہے وہ کہاں لینا ہے، رائٹ؟ قرآن مجید میں اگر یہ لکھا ہو کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیا اس کا ہم یہ مطلب لے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے خدا نخواستہ ہاتھ ہیں؟ نہیں، ہم یہ مطلب نہیں لیتے. ہاتھوں سے بنانا ایک محاورہ ہے. تو یہ محاوراتی زبان جب، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید 7ویں صدی میں عرب کے اس علاقے میں نازل ہوا تھا جہاں پہ سائنس تو بہت دور کی بات ہے، علم وجود نہیں تھا، رائٹ؟ وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ بدو قبائل تھے جو خانہ بدوش تھے. ان لوگوں کے لیے جو قرآنی آیات آئی تھیں، اور آپ کو یہ بھی شاید ذہن میں ہوگا کہ قرآن کی جو آیات ہیں کائنات کی تخلیق کے متعلق یا زمین کی تخلیق کے متعلق یا انسان کی تخلیق کے متعلق، وہ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، رائٹ؟
وہ تبلیغ کے لیے دلائل کے طور پر آئی تھیں، ان لوگوں کو بیان کرنے کے لیے جو بالکل حقائق کو نہیں سمجھتے. اگر ان لوگوں کو آپ کے خیال میں اگر ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ انسان کا ارتقاء 4 ارب سال پہلے ایک یکخلفی نو تھی اس سے ہوا تھا، تو ان لوگوں کے پاس تو کوئی کانٹیکسٹ ہی نہیں تھا وہ بات سمجھنے کا، رائٹ. اور نہ ہی قرآن کا مقصد تھا ان کو یہ سمجھانے کا. قرآن کا مقصد تھا ریٹوریکل دلائل دے کے لوگوں کو یہ کہنے کا کہ سوچو کہ یہ چیزیں کیسے بنی ہیں. تو آپ سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے تو انسان اور باقی جانوروں کو ارتقاء کے پروسیس سے پیدا کر دے؟ یقیناً انسان اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، رائٹ. تو ہمیں ذہن کو تھوڑی سی کشادگی دینی چاہیے. یہ ہارڈ پوزیشن لینا کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہ رویہ از خود غیر علمی رویہ ہے. علمی رویہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی ہیوملٹی پیدا کریں، یہ تسلیم کریں کہ ہمارا علم محدود ہے، یہ تسلیم کریں کہ جو علماء قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھتے ہیں ان کا بھی علم محدود ہے. تو ان کا ترجمہ اور تفسیر از خود قرآن نہیں ہے، اس پر ایمان مت لائیے. قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ایک شخص کے لکھی گئی تفسیر پر ہمارا ایمان نہیں ہے. بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بہت لمبی بحث ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی بحث نہیں ہے. لیکن ذہن کی کشادگی اور یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے قرآن کی فہم میں بھی اور سائنس کی فہم میں بھی، یہ اگر ہم پوزیشن لیں اور تھوڑی سی ہیوملٹی یعنی کثر نفسی رکھیں تو یہ مسائل نہیں پیدا ہوتے. یہ آج کا ہمارا آخری سوال ہے سونک جینز کے متعلق، کہ اگر جو سائنسدانوں نے تجربہ کیا ہے کہ مینڈک کے سونک جینز مرغے میں ڈالے ہیں، اگر ہم پاؤں کی مثال لیں تو مرغے کے پاؤں اور مینڈک کے پاؤں میں فرق ہوتا ہے خاصا، تو پھر سونک جینز کس طریقے سے اس کا پاؤں کا سٹرکچر بالکل صحیح بنا دیتے ہیں؟ مرغے کے پاؤں کا سٹرکچر کیسے معلوم ہوتا ہے ان کو کہ اس طریقے کا سٹرکچر بنانا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے. اور یہ ہے کہ ہم جب جینز کی بات کرتے ہیں تو وضاحت کے لیے ہم جینز کو بہت سمپلیفائی کر کے بیان کرتے ہیں، رائٹ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جین کیا کرتا ہے، جین کو کوئی چیز ڈیزائن نہیں کرتا، رائٹ. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، جین صرف پروٹین بناتے ہیں، رائٹ. پروٹین بنانے کا پروسیس جین کی ایکٹیویشن سے ہوتا ہے، یعنی جہاں جہاں جین ایکسپریس ہوگا وہاں پروٹین بنے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جین کس جگہ پر کس مقدار میں ایکسپریس ہو رہا ہے، وہ پروٹین کس مقدار میں بن رہی ہے، اس سے سٹرکچر مختلف ہو سکتے ہیں. اور ایک جین صرف ایک پروٹین بناتا ہے. ہمارا جسم جو بنتا ہے اس میں ہزاروں پروٹینز ہیں اور ہزاروں پروٹینز کے آپسی کمبینیشن سے وہ سٹرکچر بنتے ہیں. تو ایک جین کے ایک آپ کو اگر مثال دوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہر جین کے 2 کاپیاں ہوتے ہیں، ایک والد کی طرف سے ایک والدہ کی طرف سے، رائٹ. سوائے وائی کروموسوم پہ کچھ جینز ہوتے ہیں جو جنسی ہوتے ہیں، جو صرف مرد کے جسم میں ایکسپریس ہوتے ہیں، عورتوں کے جسم میں وہ نہیں ہوتے. اس کے علاوہ باقی تمام جو جینز ہیں ان کی 2 کاپیاں ہوتی ہیں. اب ان 2 کاپیوں سے جب پروٹین بنے گی تو دونوں سے بنے گی، رائٹ. بعض اوقات ایک جین جو ہے وہ ایکسپریس ہوتا ہے، ایک جین جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کا بھی میکنزم ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ دونوں جین سے وہ کاپیاں بنتی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر میوٹیشن ہے تو فرض کیجئے کہ والد کی طرف سے جین آیا وہ ٹھیک ہے، والدہ کی طرف سے جین آیا جو خراب ہے، رائٹ. یا والد کی طرف جین آیا وہ خراب ہے، والدہ کی طرف جین آیا جو ٹھیک ہے. تو یہ جب جین ایکسپریس ہوتے ہیں تو ایک جین جو ہے وہ اسے کہتے ہیں ڈومیننٹ اور ایک کو کہتے ہیں ریسیسیو، رائٹ. ریسیسیو جین جو ہے وہ بہت کم ایکسپریس ہوتا ہے، یعنی اس سے بہت کم پروٹین بنتی ہے. ڈومیننٹ جین جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپریس ہوتا ہے. دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر جین کی عام طور پہ بہت سی کاپیاں ہوتی ہیں. میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہاکس جین جو ہے اس کے 4 کاپیاں ہیں، رائٹ. یعنی وہ کلسٹر ہے ہاکس جین کا، اس کی 4 کاپیاں ہیں. اور بہت سے جین ہیں جن کی سینکڑوں کاپیاں ہیں ہمارے جسم میں. اور وہ سینکڑوں جو جینز ہیں وہ اپنی پروٹین بنا رہے ہوتے ہیں، رائٹ. اب اس میں اگر سینکڑوں میں ایک جین میوٹیٹ ہو جائے، وہ جین جو ہے وہ اگر پروٹین غلط بنا رہا ہے تو سینکڑوں جین درست کاپیاں بنا رہے ہیں، اس میں ایک جین غلط بنا رہا ہے تو وہ پروٹین کچھ زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی. تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک جین جب کوئی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہاک جین جو ہے یا سونک جین جو ہے وہ ایک کا دوسرے میں ڈال دیا، تو وہ سٹرکچر کا جو آغاز ہوتا ہے
ہاکس جین اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کہاں پہ اسٹرکچر کا آغاز ہوگا. اس کے بعد جو فائن اسٹرکچر بنتے ہیں وہ اور جینز ہیں وہ ہاکس جین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یعنی ان سے جو پروٹین بنتی ہے, ان سے جو مالیکیول پھر بنتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہاکس جین جو ہے کس جگہ کس مقدار میں ایکسپریس ہوگا, رائٹ. تو اس وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم ایک ہاکس جین ایک فرض کیجیے مرغ کا جو ہاکس جین ہے وہ مینڈک میں ڈال دیں تو مینڈک مرغ بن جائے گا, رائٹ. ایسا نہیں, کیونکہ جین جو ہے پروٹین بناتے ہیں, پورا جسم نہیں بناتے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر ایک جین ایسی پروٹین ایکسپریس کر رہا ہے جو باقی بننے والی جو پروٹین ہیں ان کے ایکسپریشن کو روک رہا ہے, ان کے جینز کے ایکسپریشن کو روک رہا ہے, تو پھر وہاں پہ باقی جین ایکسپریس نہیں ہوتے اور وہاں پہ وہ اسٹرکچر ادھورا رہ جاتا ہے. تو یہ جو ہم ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں کہ مرغ کا جین ہم نے مینڈک کے ڈی این اے میں ڈال دیا, تو وہ صرف ایمبریونک سٹیج پہ ایکسپریشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. وہ اس کے بعد وہ ایمبریو جو ہے وہ تلف کر دیے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایمبریو ویسے ضائع ہو جاتے ہیں اس کے بعد, کیونکہ بعد کا جو ان کی اسٹرکچر ہے, بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کے لیے جو جینز چاہیے, جو پروٹین چاہیے, وہ انہیں میسر نہیں ہے اب, کیونکہ وہ جو ڈی این اے کے جو اثرات تھے وہ نہیں ہو رہے. تو عام طور پہ یہ ایسے ایمبریو جو ہیں یہ مکمل بچہ نہیں بنتا, ان سے ضائع ہو جاتے ہیں. اور جو سائنسی پروٹوکول ہیں ان میں بھی یہ باقاعدہ واضح طور پر, کیونکہ یہ جو ڈی این اے کے جو تجربات ہیں یہ حکومت کی اجازت سے کیے جاتے ہیں, اور ان پروٹوکولز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, اور اس میں بالکل یہ کلیئرلی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایمبریو کو کس سٹیج تک لایا جائے گا اور اس کے بعد تلف کر دیا جائے گا. اور جب تک یہ ڈیفائن نہ ہو کہ یہ ایمبریو کو کہاں تک لایا گیا اور تلف کیا جائے گا, تب تک اس تجربے کی اجازت نہیں ملتی. اور حکومتی اجازت کے بغیر جینز کے تجربات نہیں کیے جا سکتے. تو یہ لوکل ایکسپریشن ہوتا ہے. جو ایک اور اگر آپ کو مثال دوں, میں نے پہلے عرض کیا تھا, اب ہمیں پتہ ہے کہ پرندے ڈائنوسار سے ارتقاء پذیر ہوئے, رائٹ, ریپٹائلز سے ارتقاء پذیر ہوئے. ڈائنوسارز بھی ریپٹائلز تھے. ڈائنوسارز میں ایک نو تھی جو اڑنے والے ڈائنوسار تھے, انہی سے ارتقاء کر کے پرندے بنے. اب وہ جو ڈائنوسار تھے ان کے چونچ میں دانت بھی ہوتے تھے, اس لیے کہ وہ گوشت ہوتے, ان کے چونچ میں دانت بھی ہوتے تھے, رائٹ. ان کے جو ہمیں فاسلز ملے ان میں دانت بھی ہیں. آج کل جو پرندے ہیں ان میں کسی کے دانت نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ چکن کا ڈی این اے دیکھیں اس میں دانت بنانے کے جینز آج بھی موجود ہیں, لیکن وہ دانت ایکسپریس کرنے کے لیے جو سوئچ درکار ہوتے ہیں وہ سوئچ آف ہیں, رائٹ. میں نے ابھی ذکر کیا تھا پہلے کہ انسانی ڈی این اے یا کسی بھی جانور کا ڈی این اے لے تو اس میں تقریباً 1 سے 2% جو ہے وہ کوڈنگ ڈی این اے ہوتا ہے, زیادہ تر نان کوڈنگ ہوتا ہے. نان کوڈنگ ڈی این اے میں وہ سوئچز ہوتے ہیں جو ڈی این اے کا ایکسپریشن کو ٹرن آن یا ٹرن آف کرتے ہیں, رائٹ. تو پرندوں میں دانت بنانے کے جین ٹرن آف ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ جو ٹرن آن کرنے والا جین ہے وہ میوٹیٹ ہو چکا ہے. سائنسدانوں نے وہ جو ڈی این اے سوئچ ہے اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا, یعنی اب وہ سوئچ آن ہو گیا, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اب دانت بنانے کے جین چکن کے ایمبریو میں ایکسپریس ہونے لگے. اور آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, چکن ود ٹیتھ اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو وہ ریسرچ مل جائے گی. وہ ان کی چونچ, یعنی جین ڈیتھ اس کی ایمبریونک سٹیج پہ اس کے چونچ میں دانت بنتے ہم دیکھ سکتے ہیں ایکس رے سے, رائٹ. لیکن وہ بچے مکمل کبھی نہیں ہوتے, اس لیے کہ دانت بننے سے اور بہت سے پروسیسز رک گئے جو اس کے بعد ہونے تھے, جن سے وہ اس کے چونچ اور جبڑے کی تکمیل مکمل ہونی تھی. تو ان ایمبریو سے کبھی مکمل وہ جانور نہیں بنتے, رائٹ, کیونکہ وہ بعد میں جو ایکسپریشن ہونا ہے وہ پھر نہیں ہوتا. تو ان ایمبریوز کو تلف کر دیا جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل, مجھے جواب کی بہت اچھے سے سمجھ آئے, اور آپ کا پاکیزہ حنیف صاحبہ اور ابراہیم صاحب بہت زیادہ شکریہ ادا کریں کہ ان کے جو جتنے بھی مذہب کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو چکی ہیں. اب ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. اور سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی بہترین انداز میں ہمیں سب کچھ سمجھایا, اور آپ سب پارٹیسپینٹس کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے سوالات پوچھے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا. ملتے ہیں جی اپنی اگلی ایپیسوڈ میں.
اب جی ایک اپنا بات بس خیال کہنا رکھیں. چاہوں گا، ایک تو جی جی ایک تو یہ کہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ پروگرام جو ہے یہ ترتیب دیا ہے، آپ اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اس کو ماڈریٹ کرتے ہیں. تمام جو ممبران ہیں جو جنہوں نے لاگ ان کیا ان کا بہت شکریہ. اور ایک میں آپ سے سب سے دورہ درخواست کروں گا کہ کامنٹ ضرور کیجیے گا ہمارا جو واٹس ایپ پہ ہے یا جو یوٹیوب پہ جب آئے گا اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا. اور خاص طور پر یہ فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں ہمیں اب ارتقاء کے بارے میں جو غلط فہمی ہے ان پہ بات کرنی چاہیے، یا ابھی ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے کہ جیسے ویژن کا ارتقاء کیسے ہوا، سننے کا ارتقاء کیسے ہوا، سونگنے کا ارتقاء کیسے ہوا، اور جو باقی لمز ہیں ان کا ارتقاء کیسے ہوا، اس پر بات کرنی چاہیے. تو اس بارے میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ سر.